بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین سیدنا وحبیبنا وقرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أولادكم وحسنوا آدابهم. وقال علیہ الصلاۃ والسلام ما نحل والد نحلا ادب من ما نحل والد ولدا افضل من ادب حسن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. دو باتیں اس وقت میں ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، مستورات بھی ہوتی ہیں اور مرد حضرات بھی ہوتے ہیں، اور یہ ہماری اصلاً ماہانہ مجلس ہے. اس میں مختلف علاقوں سے، مہاراشٹر سے، کرناٹک سے، آندھرا سے، رائل سیما سے مختلف حضرات دوبارہ آنا شروع ہو گئے ہیں اور آ رہے ہیں. اس لیے ایک عام بات ہے اور ایک خاص بات ہے جو اس موقع پر کہنی ہے. اس موقع پر ہم نے چونکہ کوئی بڑا جلسہ کرنے کا موقع نہیں ہے، حالات نہیں ہے، اس لیے طالب علموں کو جن کا تکمیل حفظ باقی تھا اور اس کی تیاری شعبان میں کر لی گئی تھی، بچوں کو کپڑے دلا دیے گئے تھے، ان کے لیے دستار کا انتظام کر لیا گیا تھا، سندیں تیار کر لی گئی تھی، سب کر کے بس تھوڑا سا وقت باقی تھا کہ یہ اچانک وبا آئی، بلا آئی، اور ہمارے ہی شامت اعمال سے ہم علم کے، قرآن کے پڑھنے پڑھانے کی سرگرمیوں سے محروم کر دیے گئے. تو اس کے بعد جو طلباء افتاء کے تھے انہیں بلا کر کے ان کے تکمیل اور ان کی سند دے دی گئی، دستار بندی کر دی گئی. کچھ عرصے کے بعد دور حدیث کے طالب علموں کو بلا کر انہیں بھی دستار بندی کر کے انہیں بھی رخصت کر دیا گیا. جو کام انہیں کرنا ہے اس کی ہدایت دے دی گئی، ان کو جو نصیحت کرنا تھا کر دی گئی. اب اس وقت میں یہ طے ہوا کہ جو طلباء گزشتہ سال کے حافظ بن گئے تھے ان کا کام باقی رہ گیا ہے، تو انہیں اس وقت اس مجلس میں بلا لیا گیا ہے. تو تھوڑی بات اس سے متعلق اور تھوڑی بات ہماری اپنی معمول کی مجلس سے متعلق عرض کرنا ہے. اور اگر آپ غور کریں تو یہ بات کامن ہے، عام ہے، سب کے لیے ہے، سب علاقوں کے واسطے ہے. میں نے جو قرآن مجید کی ایک آیت شروع میں پڑھی ہے وہ قرآن مجید کی فضیلت و اہمیت سے متعلق ہے. قرآن کی تاثیر، قرآن کی دعوت، قرآن کا فائدہ اس سے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یقیناً یہ قرآن وہ دولت ہے جو سیدھے رستے کی رہنمائی کرتا ہے. التی ہی اقوم، وہ راستہ جو سیدھا ہے، اس سیدھے رستے کی رہنمائی قرآن کرتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اور یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، اور جو اس سیدھے رستے کو قبول کر کے اس سیدھے رستے پر آ جاتا ہے اور ایمان لے آتا ہے، پھر اب اعمال صالحہ میں لگ جاتا ہے،
ان لہم اجرا کبیرا، وہ خوشخبری سناتا ہے ان کو کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر اللہ کے پاس ہے، اس کی خوشخبری سناتا ہے۔ اور ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں لاتے، تو قرآن بتاتا ہے کہ اعتدنا لہم عذابا علیما، ہم ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، انسان برائیوں کی دعائیں کرتا ہے، جس کو ہم لوگ بد دعا کہتے ہیں، تو بد دعائیں کرتا ہے اس طرح جس طرح اچھی دعائیں کرنا چاہیے۔ دعاءَهُ بالخیر، جیسے خیر کی دعائیں کرتے ہیں، خیر مانگتے ہیں، خیر طلب کرتے ہیں، خیر کو چاہتے ہیں، بھلائیوں کا اللہ تعالیٰ سے ہم دعا التجا کرتے ہیں، جیسے خیر کی التجا کی جاتی ہے ایسے وہ شر کی التجا کرتا ہے، برائیوں کو چاہتا ہے اپنے لیے، یا تو نادانی سے، یا پھر آخرت کی اہمیت دل میں نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے لیے شر مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ جس کو خیر سمجھ رہا ہے وہ شر ہے، تو جو خیر مانگنا چاہیے تھا اس کے بجائے شر مانگ رہا ہے۔ جیسے مکہ کے مشرکین کہتے تھے اگر آپ سچے ہیں تو عذاب لا کے دکھاؤ، آپ سچے ہیں تو اللہ کا قہر اتار کے دکھاؤ، آپ سچے ہیں تو قیامت لا کے بتاؤ۔ تو یہ شر کی دعوت ہے، شر کی دعا ہے، شر کی چاہت ہے۔ تو شر کی، برائی کی، اپنے لیے مصیبت، اپنے لیے نقصان کا ایسا مطالبہ کر رہے ہیں جیسے خیر کا کرنا چاہیے، بھلائیاں مانگنا چاہیے، ایسے کر رہے ہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان ہے بڑا جلد باز۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے ایک مضمون بیان کیا ہے پوری تفصیل سے، حقیقتیں یہ ہیں اور ہماری غفلتوں کا یہ حال ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بتا دیا تاکہ اس قرآن کی روشنی میں لوگ التی ہی اقوم، جو سیدھا راستہ ہے اس کو پالیں۔ سیدھا راستہ بغاوت کا نہیں ہے، سیدھا راستہ نافرمانی کا نہیں ہے، سیدھا راستہ اطاعت کا ہے۔ سمع و طاعت کو سیدھا راستہ کہتے ہیں۔ نبی کی اطاعت، نبی کی بات ماننا، نبی کے راستے پہ چلنا، قرآن اسی کی دعوت دیتا ہے، قرآن اسی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے من مانی چھوڑو، خواہشات کی پیروی چھوڑو۔ خواہشات کی پیروی یہاں نہیں کی جاتی، خواہشات کی پیروی کا بھی ایک عالم اللہ نے بنایا ہے اور وہ جنت ہے، وہاں خواہشات کی پیروی ہوگی، یہاں خواہشات کی پیروی نہیں ہوگی، یہاں خواہشات کو توڑا جائے گا اور اپنے رب کے احکام کی پیروی کی جائے گی اور اپنے رب کی ہدایتوں کی پیروی کی جائے گی۔ 4 دن کی زندگی ہے، اس زندگی میں خواہشات توڑنا سیکھ لو، اس زندگی میں اللہ کی ماننا سیکھ لو، اس زندگی میں نبی کے راستے پر چلنے کے لیے جو مشکلات پیش آئیں ان مشکلات کو گوارا کرنا سیکھو۔ چند دن کی بات ہے، بہت رہو گے بھی نہیں، رہنا چاہو گے بھی تو نہیں رہو گے اس دنیا میں۔ یہ کتنی زندگی ہے، 60 70 80 90 برس، بہت ہو گئی، بہت ہو گئی زندگی کسی کی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ 100 برس، تو کہتے اس کا گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام لکھاؤ اس کا، کیونکہ اتنے دن جی گیا، اس کو کیوں جینا چاہیے تھا دنیا میں اتنے دن؟ تو وہ دنیا کا عجوبہ بن جائے گا جو زیادہ دن رہے گا، تو رہنا ہی نہیں ہے اس دنیا کے اندر۔ بہت بہت کوئی آدمی گیا 80 تک گیا، اور تھوڑے سے اقل قلیل 90 برس تک گئے، اور اس کے آگے کوئی گیا تو وہ دنیا میں لوگوں کے لیے حیرت کا سبب ہے۔ یعنی جینے والے بھی کہتے ہیں کہ اتنا کیسے جی لیا، اتنے دن کیسے رہ گیا دنیا کے اندر۔ جو نہیں مرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی اس کے زندہ رہنے پر تعجب کر رہے ہیں کہ سب کیوں زندہ رہ گیا اتنا۔ تو تعجب اس لیے ہو رہا ہے کہ دنیا کی ریت معلوم ہے سب کو، دنیا کا اصول معلوم ہے کہ اتنا تو رہنا نہیں ہوتا ہے اس دنیا میں، اس سے پہلے ہی چلے جانا ہوتا ہے اس دنیا سے۔ تو اس دنیا سے چلے جانے کا سب کو یقین ہے، اس دنیا میں نہیں رہیں گے اس کا سب کو یقین ہے، ہندو کو ہے، مسلم کو ہے، اور ہر مذہب والے کو ہے کہ دنیا میں موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ جب موت سے بچنا ہے ہی نہیں تو آخر مر کے کہیں تو جاتا ہوگا۔ تو بہت سی قومیں وہ ہیں جو کہتی ہیں
کہ مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، مریں گے وہ ختم ہو جائیں گے، قصہ ختم، جلا دو، دفن کر دو، اس کے بعد وہ مٹی بن گئی، راکھ بن گئے، جو بھی بن گئے، اب ان کا وجود فنا ہو گیا، ختم ہو گیا، اب اس وجود کا کوئی مطلب ہی نہیں، آگے کچھ وجود نہیں ان کا۔ وہ یہ کہتے ہیں، بعض یہ کہتے ہیں کہ آدمی فنا ہو جاتا ہے، اس کی روح رہ جاتی ہے، اور یہی روح جو ہے وہ عدل بدل کرتی رہتی ہے۔ ایک جنم میں آدمی نے اگر اچھی زندگی گزاری تو وہ اچھے اعمال ایک جسم بن جاتے ہیں اور اس کی روح اس جسم میں آ جاتی ہے، اور پھر دنیا میں ایک اچھا انسان بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر دنیا میں اس نے بری زندگی گزاری ہے تو اس کی روح جو ہے، اس کے اعمال برا جسم بن جاتے ہیں، اور وہ روح اس کے اندر آتی ہے اور ایک برا انسان دنیا میں وجود میں آ جاتا ہے۔ تو بعض کا خیال یہ ہے کہ بس وہ ایک دفعہ اللہ نے جتنے انسان بنائے تھے بس اتنی ہی روحیں ہیں، یہی روحیں جسم بدل بدل کے آتی رہتی ہیں۔ اچھے کام کرتے ہیں تو اچھا انسان اس دنیا میں آتا ہے، اور برے کام کرتے ہیں تو برا انسان اس دنیا میں آتا ہے۔ گویا ان کے ہاں جنت دوزخ یہی دنیا ہے، اسی دنیا میں اچھے تو اچھے، برے تو برے، واپس یہیں آ جانا ہے، اور کہیں اور عالم نہیں ہے، وہ کسی دوسرے عالم کے قائل ہیں۔ تو ایک طبقہ وہ ہے جو مرنے کے بعد فنا کا قائل ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو مرنے کے بعد اسی عالم میں آنے کا قائل ہے، کسی دوسرے عالم کو نہیں مانتا، کسی دوسری دنیا کو نہیں مانتا۔ ایک طبقہ وہ ہے عالم آخرت کو مانتا ہے اور کہتا ہے کہ ہر انسان مر کر اس جہاں سے اس جہاں میں منتقل ہو جاتا ہے اور عالم آخرت میں چلا جاتا ہے۔ لیکن ہم لوگ اللہ کے بہت چہیتے و پیارے لوگ ہیں، اس لیے ہم کتنے بھی برے ہوں گے تب بھی جنت ہی میں جائیں گے، جہنم ہمارے واسطے نہیں ہے۔ وہ جہنم کسی کے لیے ہوگی لیکن ہمارے لیے جہنم نہیں ہے، ہمارے لیے جنت کمپلسری ہے، طے ہے جنت۔ کیوں؟ نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ وہ کہتے ہیں کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، جنت میں یا تو یہودی جائیں گے یا عیسائی جائیں گے، اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہے، جنت ہمارے لیے ہے۔ ایک طبقے کا یہ عقیدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا تلک امانیہم، یہ بس ان کی امنگیں ہیں، ان کی آرزویں ہیں، حقیقت ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سب کا جائزہ لیں گے، سب کو پرکھیں گے، سب کا حساب ہوگا، پھر جو جگہ کے لائق جو ہوگا وہاں بھیجیں گے ہم۔ چاہے اچھا ہوگا تو اچھی جگہ بھیجیں گے، برے اعمال لائے گا بری جگہ بھیجیں گے، وہ ہم طے کریں گے اس کی زندگی کو دیکھ کر، اس کے مطابق۔ تو یہ خیال بھی اس طبقے کا غلط۔ تو جو لوگ آخرت نہیں مانتے انہیں آخرت کے لیے جینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ان کو آخرت کے لیے جینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان دنیا میں اچھا جنم یا برا جنم بن جاتا ہے، دوسرے جنم میں آ جاتا ہے، تو ان لوگوں کا اتنا ہے کہ وہ ذرا شریفانہ زندگی گزارتے ہیں، اچھے رہتے ہیں، کیونکہ ان کا اعتقاد انہیں کہتا ہے پھر اس دنیا میں ایک ذلیل رسوا انسان بن کے مت آؤ، اس دنیا میں دوبارہ اچھے آدمی بن کے آؤ، اچھے رہو، اچھے بن کے آؤ۔ تو تھوڑا بہت شریفانہ زندگی وہ گزارتے ہیں، کسی پہ ظلم نہیں کرتے، کسی پہ زیادتی نہیں کرتے، اچھی زندگی گزارتے، اچھے اخلاق سے جی لیتے ہیں۔ باقی ان کو آخرت بنانا ان کے سامنے بھی نہیں ہے، اس لیے ان کو آخرت ہی نہیں ہے، تو آخرت کو کیا بنائیں گے وہ؟ اب یہودی رہ گئے، تو یہودی کہتے ہیں ہے تو صحیح آخرت، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، لیکن دوزخ وہ ہمارے واسطے نہیں، ہمارے واسطے جنت طے ہے۔ تو اب ان کو آخرت کی فکر کی کیا ضرورت ہے؟ کیسے بھی رہیں جانا جنت ہی میں ہے ان کو، تو یہ بھی نہیں کرتے اپنے آخرت کی فکر۔ اس کے بعد عیسائی ہیں، آسمانی مذہب رکھتے ہیں، کچھ عقیدے تو آسمانی اور نبیوں والے رکھتے ہیں۔ تو عیسائی لوگ کہتے ہیں مرنا ہے، دوسرا عالم بھی ہے، اس عالم میں جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اور اچھے اعمال سے جنت میں جاتے ہیں اور برے اعمال سے جہنم میں جاتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح کا خون ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا ہے، اس لیے اب ہم کتنے بھی گناہ کریں
حضرت عیسیٰ جو ان کے عقیدے میں مقتول ہیں، مصلوب ہیں، اور ان کا خون بہا ہے، یہ خون بہنا ان کی امت کے قیامت تک کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا ہے۔ لہٰذا اس بدعقیدگی کی وجہ سے عیسائیوں کو بھی نیک بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں نیک بننے سے کیا مطلب؟ برے بننے سے، کتنے بھی برائی کریں سب ختم۔ عیسائی لوگ کیا کرتے ہیں؟ کرسمس کے موقع پر چرچ میں جاتے ہیں اور وہاں ان کا پادری بیٹھتا ہے اور اس کے سامنے ایک گلاس رکھا ہوا ہوتا ہے، اس میں چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، اس سوراخ میں سر ڈال کر چپکے سے اپنے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ سارے گناہ سننے کے بعد یہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، چلو ہم نے تمہارے گناہ معاف کر دیے، اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، وہ سر نکالے، وہ بالکل ماں کے پیٹ سے جیسے پاکیزہ ہوں ایسے پاکیزہ آ جاتے ہیں۔ تو ہر سال بھر زنا کرو، بدکاری کرو، چوری کرو، شراب پیو، لوٹو مارو، جو چاہے کرو، اور کرسمس کے دن معافی ہو جائے گی سب ان کی۔ اور اگر اس دنیا میں نہیں ہو سکی تو حضرت مسیح کا خون ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور وہ کہتے ہیں کہ جنت میں تو ہم ہی جائیں گے۔ تو سوچئے کہ ان کو کیا ہے آخرت کی فکر، ان کو کیا ہے سیدھے رستے کی تلاش۔ تو یہ سیدھے رستے کی تلاش اس دنیا میں کسی قوم کو نہیں، کسی قوم کو نہیں ہے سیدھے رستے کی تلاش۔ سیدھے رستے کی تلاش اس دنیا کے اندر اگر کسی کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اس کو سیدھا رستہ مل جاتا ہے، چاہے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، بدھسٹ ہوں، جین ہوں، سکھ ہوں، کوئی ہوں، اگر اس کو سیدھے رستے کی تلاش ہے تو وہ ڈھونڈے گا، اور جب ڈھونڈے گا تو اسے سیدھا رستہ مل جائے گا، کیونکہ اللہ نے سیدھا رستہ دکھانے کے لیے قرآن نازل فرمایا ہے۔ یہ قرآن ضامن ہے سیدھا رستہ دکھانے کا، اس کا کام ہے سیدھا رستہ دکھانا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس دین کی جو سیدھا دین ہے، اس رستے کی جو سیدھا رستہ ہے، اس عقیدے کی جو سیدھا عقیدہ ہے، یہ قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ قرآن کا کام ہے۔ اگر قرآن ہے تو ہدایت ہے، قرآن نہیں تو ہدایت ختم۔ اس لیے اللہ رب العزت جب ہدایت کا سلسلہ بند کرنا چاہیں گے قرآن کو اٹھا لیں گے، علم اٹھ جائے گا، قرآن سب سے پہلے اٹھ جائے گا۔ جب قرآن اٹھا لیا جائے گا ہدایت کا رستہ بند۔ جب تک قرآن ہے ہدایت موجود ہے اس دنیا میں، جب تک قرآن ہے ہدایت موجود ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرا اسوہ، میری سنت، میرا طریقہ حیات، یہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ دونوں کو ملا کر مضبوطی سے تھام لوگے تو تم بھٹک نہیں سکتے، تمہیں شیطان بھٹکا نہیں سکتا۔ لن تضلوا، ہرگز نہیں بہکو گے سیدھے رستے سے، مگر یہ دونوں کو ملانا ہے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ، یہ دونوں کو ملانا ہے۔ اگر کوئی کتاب اللہ کو لے لے بھٹک گیا، اگر کوئی سنت رسول اللہ کو لے لے بھٹک گیا، جس نے دونوں کو جمع کر لیا وہ سیدھے رستے پر ہے، کیونکہ دونوں کے مجموعے میں ہدایت ہے۔ قرآن کو اللہ نے ہدایت کہا ہے بے شک، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بیان قرآن ہیں، بیان قرآن۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ، اور اس کے آگے فرمایا ثم ان علینا بیانہ۔ اس قرآن کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے، اور اس قرآن کا بیان نازل کرنا اور اس بیان کی حفاظت کرنا بھی ہمارے ذمے ہے۔ تو اللہ نے اپنی ذمہ داری میں رکھا، قرآن بھی اللہ نے اتارا، بیان قرآن بھی اللہ نے اتارا۔ بیان قرآن کہاں ہے؟ وہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، حضور علیہ السلام کی سنتیں، حضور علیہ السلام کی حدیثیں نہیں، حضور علیہ السلام کی سنتیں۔ کیونکہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان قرآن حدیث چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کتاب اللہ و سنت رسولہ، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو کتاب و سنت کا مجموعہ ہدایت ہے، کتاب و سنت کا مجموعہ اسلام ہے، کتاب و سنت کے مجموعے میں دین ہے۔ اگر کوئی قرآن میں تلاش کرے
اسے دین نہیں مل سکتا پورا، اور اگر کوئی حدیثوں میں تلاش کرے تو پورا دین نہیں مل سکتا۔ پورا دین ملے گا دونوں کو جمع کرنے سے، دونوں کو جمع کرنے سے، قرآن کو، بیان قرآن کو، دونوں کو جمع کریں گے، کتاب اللہ کو، سنت رسول اللہ کو، دونوں کو جمع کریں گے، تب جا کے یہ دین ملے گا۔ اس لیے قرآن مجید پڑھ لینا کافی نہیں۔ بہت سے لوگ صرف قرآن پڑھتے رہتے ہیں اور صرف قرآن سمجھنے کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور وہ کہ آیت سے ایسی آیتیں پیش کرتے ہیں، جیسے میں نے ایک آیت پیش کی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہی سیدھا رستہ دکھاتا ہے، یہ قرآن سیدھے دین کی تعلیم دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں قرآن کافی ہے نا، تو قرآن مجید پکڑ لی انہوں نے، اور کہا قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، اور اسی میں لگ گئے۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ بے سمجھے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں، یہ بات ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہ جو دوسرے عام لوگ کہتے ہیں، ان کے کہنے ہمارے کہنے میں زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں قرآن سمجھے بغیر نہیں پڑھنا چاہیے، تو اس کا مطلب ان کے پاس یہ ہوتا ہے قرآن کا ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے، اور ترجمہ پڑھ کے خود سمجھ لینا چاہیے۔ یہ تو سراسر گمراہی کا نام ہے، سراسر گمراہی کا نام ہے، یہ ہدایت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، سنت رسول اللہ کو لے کر، جب تک حدیثوں کو جوڑا نہیں جائے گا قرآن کریم کو سمجھ نہیں سکتے۔ چنانچہ بہت سے فہم قرآن کے مدعی پورے گمراہ ہو گئے، پورے 100% گمراہ ہو گئے، اور ان کی اپنی ہر گمراہی کی دلیل قرآن ہے، قرآن کی آیت، قرآن کی آیت، قرآن کی آیت، 100%۔ جیسے مسعود احمد BA جماعت المسلمین کا بانی اور محرک ہے، یہ مسعود احمد کیا ہے؟ یہ ہر بات قرآن سے کہتا ہے، ہر بات قرآن سے، تو لوگ مرعوب ہو گئے، جدید تعلیم یافتہ طبقہ مرعوب ہو گیا، اس نے کہا بھائی ہدایت قرآن میں ہے، اور یہ ہمارا قائد جو ہے وہ ہر بات قرآن سے کہتا ہے۔ ہر وہ بات جو قرآن سے نبی کی سنت کی روشنی لیے بغیر کہی گئی گمراہی ہے، اس لیے قرآن سے کہنا کافی نہیں ہے کہ قرآن سے کہہ سب، قرآن سے۔ حضور علیہ السلام فرمایا ایک زمانہ آئے گا، وہ جلد آئے گا، کچھ کھا پی کے موٹے ہو جانے والے لوگ، یعنی غافل قسم کے لوگ، وہ تکیوں پہ ٹیک لگائے بیٹھیں گے، صوفوں پہ اور تکیوں سے ٹیک لگا کے بیٹھیں گے، اور وہ کہیں گے حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اور جب ان کے سامنے کوئی میری سنت کو پیش کرے گا تو وہ کہیں گے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اللہ کے غیر کی، ہمارے لیے اللہ کی کتاب بہت کافی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ مجھ سے بری ہیں، میں ان سے بری ہوں، نہ ان سے رشتہ ناتا کرنا، نہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پینا، یہ حضور علیہ السلام نے بتا دیا ہے۔ اس لیے جو کہتے ہیں کتاب اللہ، کتاب اللہ، قرآن سے بولو، قرآن میں بتاؤ، قرآن میں ہے، سمجھ لو کہ یہ گمراہ ہیں، کافر ہیں، اسلام سے خارج ہیں، ان کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں۔ پوری امت کے نزدیک، یہ کوئی میں بیٹھ کے میں میری بات نہیں کہہ رہا ہوں، پوری دنیا کے علماء امت کے نزدیک اہل قرآن کافر ہیں، اسلام سے خارج ہیں۔ وہ اپنے کو اہل قرآن کہتے ہیں، ہم ان کو منکر حدیث کہتے ہیں، کیونکہ ان کا اصل روگ قرآن پڑھنا نہیں ہے، ان کا اصل روگ حدیث چھوڑ دینا ہے، حدیث چھوڑ دے کر وہ گمراہ ہوئے ہیں، اس لیے ہم ان کو منکر حدیث کہتے ہیں، وہ اپنے کو اہل قرآن کہتے ہیں۔ اہل قرآن کافر مطلق ہیں، کہیں کوئی بھی شخص یہ کہتا ہے قرآن میں بتاؤ، قرآن میں ہے کیا، سمجھ لو، اس سے رشتہ ناتا، نہ اس کے ساتھ کھانا پینا، حضور نے کہہ دیا الگ کر دو، بائیکاٹ، کوئی ان سے ہمارا رشتہ نہیں ہے۔ ہم ایک کافر کے ساتھ تعلق رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنے دین کو اپنا دین کہتا ہے، اسلام کو نہیں مانتا، اس لیے ہم کو اس سے خطرہ نہیں۔ ہم ایک یہودی کے ساتھ تعلق رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنے دین کو دین کہتا ہے، اسلام کو نہیں مانتا۔ ایک عیسائی اپنا دین الگ بتاتا ہے، اسلام کو نہیں مانتا، ہم ان سے تعلقات رکھ سکتے ہیں، اس سے ہمارے ایمان کو خطرہ نہیں ہے، کیونکہ یہ کلیئر ہے، ڈکلیئر ہے کہ اس کا دین الگ، میرا دین الگ، اس لیے اب اتنا خطرہ نہیں ہے اس سے۔ لیکن ہم اپنے کو اہل قرآن کہنے والے سے رشتہ نہیں رکھ سکتے، ہم اپنے کو جماعت المسلمین کہنے والے سے رشتہ نہیں رکھ سکتے، ہم اپنے کو شکیل کو مسیح موعود کہنے والوں سے رشتہ نہیں رکھ سکتے، ہم کسی فیاض بھیا کے فتنے میں مبتلا سے رشتہ نہیں رکھ سکتے،
ہم کسی ایسے شخص سے اپنا تعلق نہیں رکھ سکتے، قادیانی سے نہیں رکھ، کیوں؟ اس واسطے کہ یہ اپنے ہی کو مسلمان کہہ رہے ہیں، یہ اپنے ہی کو سچا دین کہہ رہے ہیں، تو کہیں ان کی باتوں سے آپ سچے دین کو چھوڑ کر ان کے جھوٹے دین میں نہ چلے جائیں۔ اس لیے علماء جو منع کرتے ہیں بے دینوں سے دور رہو، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے 40 نصیحتیں پوری امت کو کی ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں نے اس کی تشریح کی لاک ڈاؤن میں، اور ان کو ایک کتابی شکل پہ چھپ بھی گئی وہ، اور بتایا کہ یہ نصیحتیں اہل اللہ کی کتنی قرآن حدیث کے علوم کا نچوڑ ہے۔ اس کو لوگ آج کل کہتے ہیں نا کہ صاحب جب قرآن حدیث ہے تو بزرگوں کی باتیں، ملفوظات، ان کی بات کی کیا ضرورت ہے، قرآن حدیث پڑھ لو۔ لیکن دیکھو ایک ایک بات میں کتنی آیتیں، کتنی حدیثیں آ گئی ہیں قرآن کی۔ اس لیے میرا ایک عرصے سے خیال تھا کہ اس کی شرح کرنا چاہیے، اور ایسے بد دماغوں کا دماغ صحیح ہونا چاہیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگوں کے ملفوظات میں کیا رکھا ہے۔ وہ کتنا قرآن حدیث کا عطر لیے ہوئے ہیں، نچوڑ لیے ہوئے ہیں، ان کو سمجھ میں آنا چاہیے، اور ان کو چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے، ہمارے طبقے کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ ان باتوں میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی سچائی ہے، یہ سمجھ میں آنا اور عمل کی توفیق ملنا چاہیے۔ تو ان 40 باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے، بددین آدمی سے دور بھاگے۔ جب اتنے فرقے بھی نہیں تھے، جب آپ نے یہ بات کہی، اب سمجھ میں آتا ہے کہ بددین آدمی سے کیوں دور بھگایا ہے۔ اس واسطے کہ کسی بھی عقیدے کے پھسلے ہوئے کے ساتھ رہو گے تمہارا بھی عقیدہ پھسلے گا۔ اب آپ یہ کہیں گے نہیں وہ پرانا دوستانہ ہے، بچپنے کا دوستانہ تھا، بھائی یہاں تک تھا، اب اس کے بعد جب معلوم ہو گیا کہ اس کا عقیدہ خراب ہو گیا ہے یا عقیدہ خراب ہے پہلے سے، تو اب ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر وہ اپنے دین کو اسلام سے علیحدہ کوئی دین کہتا ہے تب تو اس سے خطرہ نہیں ہم کو، لیکن وہ اپنے ہی کو مسلمان کہتا ہے، اپنے ہی کو سچا اسلام پر علم بردار کہتا ہے، وہ خطرہ ہے ہمارے لیے۔ اس لیے ہمیں اس سے دور بھگایا گیا، روکا گیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں بھی فرما دیا ہے، اگر تم اس کے بعد کہ ہم نے منع کر دیا پھر بھی بددینوں کے ساتھ بیٹھو گے تو انکم اذم مثلہم، ہم تم کو ان میں حساب کریں گے، انہی میں شمار کر دیں گے تم کو، پھر دوستانہ وستانے کا کھٹا نکل جائے گا، اللہ اسی میں شمار کر دیں گے۔ اور ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، سب کو جہنم میں لے جا کے اللہ جمع کر دے گا۔ اس لیے دور رہنا چاہیے۔ تو قرآن ہے تو ہدایت، پر یہ بات ذہن میں رکھیں، حافظ بننے والے طلباء بھی اور یہ سارے مسلمان اور ہماری بہنیں سب ذہن میں رکھیں، کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے جدا کر کے ہدایت نہیں ہے، کیونکہ جب بیان قرآن ہی نہیں ہوگا تو قرآن کیسے سمجھو گے؟ یہ جو کہا جاتا ہے سمجھنا اپنی عقلوں سے سمجھنا، تو ان کی عقلیں تو سارا قرآن بدل کے رکھتی، اور بدل رہے ہیں لوگ۔ ان کو قرآن پڑھ کے یہ سمجھ میں آ گیا، ان کو ترجمہ پڑھ کے یہ سمجھ میں آ گیا، ان کو ترجمہ پڑھ کے یہ سمجھ میں آ گیا، لوگوں نے طلاقیں دلوا دی، اور لوگوں نے قرآن پڑھ کے بہت سے حرام کو حلال کر لیا، ان کو قرآن سے ویسا سمجھ میں آ گیا، تو وہ ان کی سمجھ ہے، وہ اللہ کا دین ہے۔ جو نبی سمجھے وہ قرآن ہے، اور جو نبی اور ان کے اصحاب نہیں سمجھ سکے وہ قرآن کیسے ہوگا؟ وہ قرآن نہیں ہوگا۔ نبی اس لیے کہ ان پر ہی اترا ہے، صحابہ کا سمجھنا اس لیے کہ ان کے سلسلے میں اترا ہے قرآن، ان کے سامنے اترا ہے، ان کے سوالوں کے جواب میں اترا ہے، اور ان کی غلطیوں پر اترا ہے، اور ان کی خوبیوں پر اترا ہے۔ اس لیے پورے صحابہ کے مجموعے کی زندگی قرآن سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر یہ سب آپ کے سامنے نہیں تو آیت کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ آیت کس بیک گراؤنڈ میں، کس پس منظر میں اتری ہے، کیسے پتہ چلے گا آپ کو؟ جب وہ نہیں سمجھ میں آئے گا تو یہ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جیسے قرآن مجید کا شان نزول پر کام ہوا ہے، کتابیں لکھی گئی ہیں، جیسے الدر المنصور ہے اور دوسری کتابیں ہیں جو شان نزول پر لکھی گئی ہیں، فرمایا کہ اگر حدیثوں کے شان ورود پر بھی کام ہو جاتا تو امت کو دین کا سمجھنا بہت آسان ہو جاتا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے بھی جو باتیں کہی ہیں کسی پس منظر میں کہی ہیں،
وہ نہ معلوم ہو اور حدیث معلوم ہو جائے تو وہ بھی نہیں سمجھ میں آتی کہ کیا فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے فہم قرآن کے لیے حضور علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی باتوں سے واقف ہونا کمپلسری ہے۔ جو انہیں ہٹا کر سائڈ میں قرآن سمجھے گا وہ سیدھے رستے کو کبھی نہیں پا سکے گا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ بات آپ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن خود جب دعویٰ کر رہا ہے کہ میں سیدھا رستہ دکھاتا ہوں تو پھر دوسروں کی کیا ضرورت آ رہی ہے اس کے اندر؟ یہ کہاں سے آپ نے لایا؟ تو ان لوگوں کو یا تو وہ بیچارے نادان ہوں گے یا وہ بیچارے دانا دشمن ہوں گے۔ وہ صرف کنفیوژن پیدا کرنے کا کام کرتے ہیں، وہ شیطان کے ایجنٹ ہیں، ان کا کام ہی کنفیوژن پیدا کرنا، ان کا کام ہی۔ بسا اوقات بھولے بھالے لوگ ہوتے ہیں، ان کو نہیں سمجھ میں آئی ہوتی ہے بات، تو دیکھو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن خود کہتا ہے کہ بغیر نبی کے ہدایت مکمل نہیں ہوتی۔ قرآن خود کہتا ہے، اس لیے یہ قرآن ہی میں ہے، قرآن میں ہی ہم نے اس پہ ایمان لایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن کو میں نے ہدایت بنا کر اتارا ہے، وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، یعنی جعلنا القرآن وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ ایک ہی جگہ اللہ نے بتا دیا کہ قرآن کو ہم ہدایت بنا کر اتارے ہیں، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں، اور آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں مل گئے نا، دونوں کے مجموعے سے ہمارے سامنے حق آئے گا، ہمارے سامنے قرآن آئے گا۔ قرآن سمجھا نہیں جا سکتا، اور آپ کو میرے اس سے پہلے بتایا، بار بار بتایا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لولا السنت لما فہم احد منا القرآن، اگر سنت نہ ہوتی، یعنی حضور علیہ السلام کی سنتیں نہ ہوتی، بیان قرآن نہ ہوتا، تو ہم میں سے کوئی قرآن ہی کو نہ سمجھ پاتا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے بیان قرآن کی ضرورت ہے، اب بیان قرآن بھی اللہ نے اتارا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ رب العزت نے خود فرما دیا ہے ہمارے پیغمبر اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، ہماری وحی تمہیں سناتے ہیں، ہمارے احکامات تم کو پہنچاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا، لکھنے کی بات آئی تو فرمایا کہ میری باتیں سب لکھ لو، میری باتیں سب لکھ لو، اس زبان کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے، اس زبان سے حق جاری ہوتا ہے، اللہ اس سے حق جاری کرتے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام حضرت عمر کے بارے میں فرماتے ہیں ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر، تو عمر تو نبی کے غلام تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان کا تو کیا حال ہوگا، وہ اللہ کی طرف سے بولتی ہے، اللہ کے حکم سے بولتی ہے، اللہ کی حفاظت میں بولتی ہے، اس لیے وہ بھی وحی ربانی ہے۔ اس کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، اس کو وحی مطلوع کہتے ہیں۔ یہ تلاوت کی جانے والی وحی ہے، وہ تلاوت نہیں کی جاتی نماز میں، اس کے پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی، اتنے حصے کے پڑھنے سے ہی ہوتی ہے، لیکن یہ بھی وحی ہے اور وہ بھی وحی ہے، اور دونوں کو وحی کہا گیا ہے اور مانا گیا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے بارے میں ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہدایت نامہ ہے، دستور حیات ہے، اللہ نے زندگی کا ایک کامیاب نظام اس میں رکھا ہے، اس میں عبرت و موعظت اللہ نے رکھے ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ہمارے واسطے پچھلے زمانے کے لوگوں کے حالات رکھے ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے آنے والے زمانے کے حالات کا اشارہ دیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے احکام نازل فرمائے ہیں، اس میں حلال و حرام رکھا ہے، اس میں جائز و ناجائز رکھا ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ہماری زندگیوں کے قضایا اور لڑائی اور جھگڑے اور فتنوں کا حل رکھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ رکھا ہے، لیکن یہ ہے اشارے،
اور اس کا بیان حضور علیہ السلام کی زبان مبارک میں رکھا ہے، ان کے سینے میں اللہ نے ڈالا اور انہوں نے زبان مبارک سے بیان کیا، خود عمل کیا اور دوسروں کو دکھایا۔ تو یہ قرآن پورا کا پورا، اسی سے سمجھو کہ حضرت عائشہ نے کیوں کہا تھا کانا خلقہ القرآن، حضور علیہ السلام کیسے تھے؟ تو کہا حضور علیہ السلام کیسے تھے، دیکھنا ہو تو قرآن دیکھو، جیسا قرآن ہے ویسے حضور علیہ السلام تھے۔ یعنی گویا قرآن کا عملی بیان تھے، تفسیر تھے قرآن کی، عملی تفسیر۔ تو اس لیے ان کو دیکھنا پڑے گا، ان کو دیکھے بغیر قرآن فہمی کا تصور باطل ہے، حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے بغیر قرآن فہمی کا تصور باطل ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں کتنی آیتیں کتاب التفسیر میں لکھی اور ان کی تفسیر نبی سے، صحابہ سے نقل کی۔ امام مسلم نے، امام ترمذی نے اور تمام محدثین نے حدیث کی کتابوں میں کتاب التفسیر لکھی ہے، قرآن کی آیتیں لکھی ہیں اور اس کے ترجمے کے بارے میں یا تو نبی کا قول یا صحابی کا قول یا صحابہ سے منقول قول اس میں جمع کیا ہے، آثار تابعین، آثار صحابہ یا احادیث مرفوعہ سب اس کے تحت جمع کر دیے ہیں۔ کیوں؟ اسی سے قرآن سمجھا جاتا ہے، اس کو چھوڑ کے قرآن کیسے سمجھا جاتا ہے؟ اس لیے قرآن پڑھ لینا کافی نہیں، قرآن کے حافظ بن جانا کافی نہیں، قرآن کے عالم بننا ضروری ہے۔ قرآن کا عالم بنیں گے تو قرآن کا حافظ قرآن کا حق ادا کر سکے گا، اور اگر نہیں تو قرآن کا حق نہیں ادا کر سکے گا۔ قرآن کا حق وہی ادا کرے گا جو قرآن کریم کو سمجھ سکے، اور جو قرآن کو سمجھنا چاہے اس کو احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاننا ضروری ہے، اس کا واقف ہونا ضروری ہے، تو عالم بننا ضروری ہے۔ اس لیے ہمارے ایک استاذ تھے، استاذ الاساتذہ شیخ المشائخ حضرت مولانا قاری امیر حسن صاحب نور اللہ مرقدہ، فرمایا کرتے تھے ایسے موقعوں پر جب بچے ختم قرآن کرتے تو اپنے استاد حضرت مولانا عبداللطیف صاحب ناظم اعلیٰ مذاہب العلوم سہارنپور کے حوالے سے کہ جو حافظ عالم نہیں ہے وہ آدھا حافظ ہے، اور جو عالم حافظ نہیں ہے وہ آدھا عالم ہے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عالم حافظ نہیں ہے اس کے پاس بیان قرآن تو ہے، قرآن نہیں ہے، اور جو حافظ صرف حافظ ہے اس کے پاس قرآن تو ہے، بیان قرآن نہیں ہے، تو یہ آدھا حافظ وہ آدھا عالم۔ دونوں چیزوں کو جمع کرو تو پھر یہ قرآن نکھر کے ہمارے سامنے آئے گا، قرآن کھل کے ہمارے سامنے آئے گا، ہمیں اس کے کلام اللہ ہونے کی جو خصوصیات ہیں وہ سامنے آئیں گی، اور اس کلام کے حرف حرف نقطے نقطے سے علوم کے دریا بہتے ہوئے دکھائی دیں گے اگر ہم نے دونوں چیزوں کو جمع کیا۔ اگر دونوں کو جمع نہیں کیا تو پھر کوئی خاص فائدہ تو نہیں۔ اتنا ضرور ہے کہ حافظ قرآن ہونا ایک شرف ہے، یہ شرف مل جائے گا، ایک شرف ہے، ایک عزت ہے، ایک بزرگی ہے کہ اس کے سینے میں اللہ نے اپنے کلام کو محفوظ رکھا۔ یہ کم عزت نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی دولت نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑی ہے۔ لیکن اگر قرآن کے نازل کیے جانے کا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حافظ عالم بھی بنے، تب جا کر وہ قرآن کے نزول کے مقصد کو سمجھ سکے گا اور سمجھ سکے گا۔ اور ہمارے بعض دوست احباب ایسے ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں ملاقات کرتے ہیں تو بچے آئیں گے تو بچے حفظ کرتے ہیں، ماشاءاللہ اتنے بچے حافظ۔ ان لوگوں کا پہلا لفظ یہ ہوتا ہے کہ ارے مولانا یہ بچوں کو خالی آپ لوگ رٹا دیتے تو اس سے کیا فائدہ ہے، یہ کہتے ہیں۔ پہلی بات یہی ہوتی ہے ان لوگوں کی، بس قرآن تو پڑھنا سمجھنا چاہیے نا، قرآن سمجھنا چاہیے۔ تو ایک صاحب تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں تو قرآن بچوں کو ایسا پڑھا رہا ہوں کہ سمجھا بھی دے رہا ہوں اس کے ساتھ قرآن۔ تو میں نے کہا کہ خدا کرے کہ پہلے آپ سمجھے ہوئے ہوں اور اس کے بعد سمجھا رہے ہوں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ ہی سمجھے ہوئے نہ ہوں تو خود بھٹکا ہوا دوسرے کو کہاں راستہ دکھا سکتا ہے۔ خفتارا خفتہ کہ کنت بیدار، سوئے ہوئے کو سوئے ہوا کب جگا سکتا ہے۔ آپ ہی نہیں جانتے کہ قرآن کیا ہے اور آپ بچوں کو کیا قرآن سمجھا رہے ہوں گے۔ وہ جو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا وہ سمجھا رہے ہوں گے، وہ نہیں ہے قرآن۔ قرآن وہ ہے جو نبی کو سمجھ میں آیا ہے، جو قرآن وہ ہے جو صحابہ کو سمجھ میں آیا ہے، اور آپ نے ان کی ضرورت ہی نہیں سمجھی اپنے واسطے۔ جب ان کی ضرورت ہی نہیں سمجھی تو قرآن کیا تمہارے سینے پہ اترا ہے؟ اور کیا اللہ نے بیان قرآن تمہارے دل پہ اتارا ہے؟ جب تمہارے دل پہ نہیں اتارا تو وسیلوں کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ یہ تو وسیلہ تھا صحابہ اور نبی، قرآن فہمی کا وسیلہ تھے، انہی کو چھوڑ دیا آپ نے۔
جب انہی کو چھوڑ دیا تو کہاں سے مل گیا قرآن آپ کو؟ نہ قرآن آپ کے سینے پہ اترا، نہ بیان قرآن آپ کے سینے پہ اترا، وہ بھی نبی پر اترا، وہ بھی نبی پر اترا، اور نبی کے صحابہ نبی سے ڈائریکٹ لیے ہوئے ہیں۔ اس لیے ان کو چھوڑ کر کوئی بات سب عبث ہے، گمراہی ہے، سراسر گمراہی ہے، ان غلطیوں سے نکلیے۔ یہ میڈیا نے اور دنیا کے دشمنان اسلام نے، اسلام کے مٹانے کے درپے لوگوں نے، کچھ جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو جن کو یہ ساری تفصیلات نہیں معلوم ہے، انہیں بیوقوف بنا دیا ہے اور ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی ہے، اور اس کے بعد ان لوگوں کو جری کر دیا ہے تو بھی پڑھ لو قرآن، تم ہی سمجھ لو، تم ہی دین کی تفہیم کر لو، تشریح کر لو، کسی کی کیا ضرورت ہے؟ تو اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ آپ ہی کے دل پہ اتار دیے ہوتے۔ اللہ رب العزت کو بھی کیا ضرورت تھی کہ وہ نبی کے دل پہ اتاریں، اور نبی کے دل پہ اتار کر پھر بیان بھی اتاریں، پھر اس بیان کا صحابہ کو وارث بنائیں، پھر صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین، اور پھر یوں ہوتے ہوتے دین ہم تک پہنچے۔ اللہ کو اتنی مشکلات پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن یہی نظام فطرت انسانیت کے مطابق تھا، اللہ نے اسی کو قائم کیا۔ لوگوں نے بہت کہا تھا کہ اکٹھے کیوں نہیں اترا قرآن؟ اس سے لوگوں نے اعتراض کیا تھا، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وجہ تفصیل نہیں بتائی اللہ نے، بس اللہ نے فرمایا کذالک، ہاں ہم نے ایسے ہی اتارا ہے۔ کیوں؟ لنثبت به فؤادک ورتلناہ ترتیلا، تاکہ آپ کے قلب میں ہم اس کو مضبوطی سے بٹھا دیں، اور تاکہ ہم آہستہ آہستہ اس کو ہم سمجھا دیں اور واضح کر دیں۔ تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، ہر اعتراض کا جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سچائی بتاؤ، سچائی پیش کرو، حقیقت واقعہ پیش کرو۔ جب یہ سامنے آئے گا تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جن کے دماغ متاثر ہو چکے ہیں دشمنان اسلام کی سازشوں سے، وہ ہرگز نہیں مانیں گے، وہ اپنے ہی رستے پہ رہیں گے، اور جن کے دماغ متاثر نہیں ہوئے، بیچارے بھولے تھے، سمجھ نہیں پائے تھے، سمجھ جائیں گے۔ دیکھو حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، علماء طلباء تو جانتے ہیں، ہندوستان کے فقیہ العصر تھے، مفتی اعظم تھے دارالعلوم دیوبند میں، بڑے عالم تھے۔ حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، ایک ہوتی ہے غباوت، ایک ہوتی ہے غوایت، دو لفظ عربی کے بتائے، مصدر عربی کے، ایک ہے غباوت اور ایک ہے غوایت۔ فرمایا غباوت کا تو حل ہے اس دنیا میں، غوایت کا کوئی حل نہیں۔ غباوت کے معنی ہے کم فہمی، اور غوایت کے معنی ہے بھٹکنا، راستے سے گمراہ ہو جانا، یہ غوایت ہے۔ تو فرماتے کچھ لوگ غباوت میں مبتلا ہیں، کچھ غوایت میں مبتلا ہیں۔ غوایت میں مبتلاؤں کا کوئی حل نہیں ہے، اللہ نے بھٹکا دیا ہے، بھٹک گئے ہیں، ان کا کوئی حل نہیں ہے۔ جو غباوت میں مبتلا ہیں ان کا حل ہے، حل یہ ہے کہ جنہیں اللہ نے علم و فہم دیا ہے وہ جب ان کو سمجھائیں گے تو وہ سمجھ لیں گے، کیونکہ ان کی عقل اکیلی نہیں چل سکی، ان کی عقل کو ہیلپ کیا گیا تو اس نے سمجھ لیا، مان لیا، اور سیدھے رستے سے وہ نہیں ہٹے، اور وہ ہٹنا بھی نہیں چاہ رہے تھے، اس لیے وہ سمجھ گئے۔ تو علماء کا علم غباوت کا حل بن جائے گا، لیکن دنیا کے کسی بڑے سے بڑے ہادی کی طاقت وہ غوایت کا حل نہیں بن سکتی۔ یہاں تک کہ نبی کی ہدایت کی قوت، فیضان کی قوت، وہ بھی غوایت کا حل نہیں نکال سکتی۔ کیا ہوا؟ ابو طالب مسلمان ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ ابو لہب، ابو جہل، یہ غبی لوگ نہیں تھے، یہ بہت ذہین لوگ تھے، لیکن انہوں نے خود اپنے لیے بھٹکنے کو پسند کر لیا تھا، اس لیے نبی ان کو ہدایت نہیں دے سکے۔ اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اسی لیے ہر خطبے میں کہا جاتا ہے من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ومن یہد اللہ فلا مضل لہ۔ اللہ جس کو ہدایت دے دے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا، اور جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اس لیے غوایت سے خدا کی پناہ مانگنا چاہیے۔ غباوت کوئی مصیبت نہیں ہے،
میں خود سے نہیں سمجھ پا رہا ہوں، ایک عالم کے پاس چلے جاؤں گا، سب سمجھ لوں گا، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، میرا کام نکل جائے گا۔ غباوت مصیبت نہیں ہے، غباوت عیب نہیں ہے، بلکہ غوایت عیب ہے، بلا ہے، مصیبت ہے۔ اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھٹکنے والوں میں شمار مت فرما، ہمیں ان لوگوں میں مت کر دے جس کو تجھے ہدایت دینے سے دستبرداری اختیار کر دی، اس سے ان لوگوں میں ہمیں مت کر دے۔ تو اس لیے قرآن عظیم کتاب ہے، قرآن ہادی اور رہنما ہے، اور اس کی اپنی تفصیل کے ساتھ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو جوڑ کر یہ قرآن مجید ہدایت ہے اور رہنمائی ہے۔ اس کا حفظ کرنا بھی فضیلت ہے، اس کا پڑھ لینا بھی فضیلت ہے، اس کی تلاوت پر اجر ہے۔ حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر قرآن مجید کے پڑھنے سے، یعنی بغیر سمجھے پڑھنے سے کیا فائدہ، اگر کوئی ایک ہے تو فرماتے تھے کہ یا تو وہ جاہل ہے یا بے دین ہے یا دونوں باتیں ہیں۔ شروع میں ایسے یاد کراتے تھے، لیکن بعد میں حضرت نے اس کی تعبیر بدل دی اور یہ فرمایا اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن بے سمجھے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو وہ یا جاہل ہے یا بے دین ہے یا دونوں باتیں ہیں، یہ فرماتے تھے۔ فرق یہ ہو گیا کہ پہلے کیا فائدہ تو بھائی سوال کرنے کا تو حق ہے، اس لیے صرف اتنا بول دینے سے وہ گمراہ نہیں ہو جائے گا، لیکن وہ طے کر دے کہ بے فائدہ ہے، جیسا بہت سے لوگ بولتے ہیں بے فائدہ ہے، بے فائدہ ہے، طوطے کی طرح رٹنے سے کیا فائدہ ہے، اور مانتے نہیں کہ اس میں کوئی فائدہ ہے، تو یہ گمراہی کی بات ہے، یہ جہالت کی بات ہے، یہ بے دینی کی بات ہے۔ قرآن کریم اپنی ذات میں چاہے سمجھ میں آئے چاہے نہ سمجھ میں آئے ہر صورت میں نافع ہے۔ یہ کون کہتا ہے کہ سمجھنا نہیں چاہیے؟ لیکن اگر چلو چھوٹے بچے ہیں، انہوں نے رٹ لیا 5 سال کی عمر میں، 7 سال کی عمر میں، 8 سال کی عمر میں، 12 سال کی عمر میں، کتنے بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں؟ کیا وہ قرآن جیسی عظیم کتاب کو سمجھ بھی سکتے ہیں؟ ابھی تک مخاطب بھی نہیں ہے اللہ کے شریعت کے، تو مکلف بھی نہیں ہے اس کے، تو کیا سمجھ سکتے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود یہ ان کے لیے شرف نہیں ہے؟ یہ ان کا کتنا بڑا شرف ہے کہ ان کے سینے میں اللہ کی کتاب محفوظ ہے۔ اللہ کی کتاب کے 30 پارے، 114 صورتیں، 6666 آیتیں اللہ کے کلام کی۔ شیخ الحدیث ندوۃ العلماء حضرت مولانا زکریا صاحب سنبھلی دامت برکاتہم، اللہ انہیں صحت سلامت نصیب فرمائے، یہ فرمایا تھا ایک دفعہ کہ دیکھو اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ وہ درخت جس سے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا تھا، ایک درخت تھا نا شجر طوبہ، جو وادی سینا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سفر میں جا رہے تھے، اس سفر میں ایک درخت تھا، اس درخت سے اللہ نے ان کو خطاب کیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ درخت میں سے خطاب ہو رہا ہے، درخت میں ایک آگ جل رہی تھی، روشنی ہو رہی تھی، اس آگ میں سے آواز آ رہی تھی، آواز تو ہر جانب سے آ رہی تھی، کیونکہ اللہ کی آواز کو سمت نہیں ہے، کسی جہت سے نہیں آتی، اس لیے اللہ تعالیٰ کی آواز ان کو ہر طرف سے آئی، سب طرف سے سنائی دے رہی تھی، لیکن ایک جگہ سے آئی۔ وہ درخت بڑا مبارک ہے، ایک عرصے تک یہودی اس جگہ پہ جاتے تھے اور اسے پوجتے تھے اور گویا ایک طرح کی بت پرستی کرتے تھے، وہ سب الگ بات ہے۔ صرف یہ بتا رہے ہیں، حضرت فرما رہے ہیں اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ وہ درخت جس سے اللہ نے موسیٰ کو شرف ہم کلامی عطا فرمایا تھا، اس درخت کا ایک پتا فلاں صاحب کے پاس ہے، تو کتنے لوگ دوڑ دوڑ کے جائیں گے وہاں پر، اور کتنے لوگ جا کے، چاہے وہ جھوٹی ہی خبر کیوں نہ ہو، کتنے لوگ جا کے اسے دیکھیں گے، آنکھوں سے لگائیں گے اور سر پہ رکھیں گے، چومیں گے کہ صاحب یہ وہ درخت ہے، یہ وہ پتا ہے جس سے اللہ نے کلام کیا تھا، یہ کہیں گے۔ اور کتنے لوگ کریں گے، اور کرنا بھی چاہیے، عقیدت کا تقاضا تو یہی ہے، اللہ کی ذات عالی سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے، لیکن مطلب عقل ہونا چاہیے، اب ممکن نہیں ہے اس کا ہونا، اس لیے عقل بھی ہونی چاہیے، لیکن اگر فرض کرو ہو اور لوگ اس پہ کریں
اور چلو وہ تو نہیں ملتا، لیکن غلاف کعبہ تو مل جاتا ہے لوگوں کو، اور اس کے پاس کسی کے پاس غلاف کعبہ ہے تو غلاف کعبہ کا دھاگا بھی کسی کے پاس ہے تو ہم عزت سے اس کو دیکھتے ہیں، عزت سے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ لیکن حضرت فرماتے تھے غلاف کعبہ 1 سال کعبے پہ رہا ہے، مخلوق کا بنایا ہوا ہے، کپڑا ہے، لیکن صحبت رہی ہے اللہ کے گھر کی۔ اس صحبت نے آپ کو اس صحبت کی وجہ سے اتنی عزت آپ نے اس کو دی۔ اور ایک کسی کو مل جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال، منہ مبارک، منہ بال کو کہتے ہیں، منہ مبارک، اور اگر وہ سند کے اعتبار سے صحیح ہو، ہمارے لیے بھی احترام واجب ہے، ہمارے ذمے بھی اس کی زیارت و احترام واجب ہے، لازم ہے۔ اگر موقع مل جائے اور دکھ جائے، استغنا برتنا حضور علیہ السلام سے جفا ہے، بشرطے کہ وہ صحیح ہو، صحیح سند کے ساتھ محفوظ ہو، اس لیے کہ محفوظ ہونا ممکن ہے تمام علماء کے نزدیک، حضور کے بالوں کا محفوظ ہونا ممکن ہے۔ تو اس لیے اگر وہ سب چیزیں عزت کی ہیں تو مولانا نے یہ فرمایا تھا کہ ایک بچہ حافظ قرآن بن گیا ہے اور اس کے سینے میں اللہ کے کلام، ایک کلام نہیں، وہاں تو اللہ نے اتنا کہا تھا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، اللہ نے اتنی تو فرمایا تھا، اتنی چند باتیں وہ بھی قرآن میں آ گئی ہیں، اور وہ سب ملا کر 6666 اللہ کی باتوں کا حافظ ہے، اور اس نے سینے محفوظ کر لیا۔ اور 3 برس 4 برس مسلسل صبح شام، فجر سے پہلے، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد پڑھ کے سناتا رہا، پڑھتا رہا، سنتا رہا، تو کیا یہ بچہ آپ کی نظر میں قابل احترام نہیں ہوا؟ یہ عزت والا نہیں ہوا آپ کی نظر میں کہ آپ اس کو اپنے سینے سے لگائیں، آپ اس کو عزت کی نظر سے دیکھیں، جو دن رات اللہ کے قرآن کی 6500 آیتیں پڑھ رہا ہے اور اس کے سینے میں محفوظ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر اخبار میں آ جائے کہ ایک صاحب روٹی بیل رہے تھے، سیک رہے تھے، تو اس پر محمد لکھا ہوا بن گیا، وہ روٹی دیکھنے کے لیے بھیڑ لگ گئی، پلو اوڑھ کے عورتوں کی سب کھڑے ہوئے لائن لگا کے وہ روٹی دیکھنا۔ ایک صاحب نے بیگن کاٹا تھا تو اس کے اندر اللہ لکھا ہوا نظر آیا، بیج ایسے جمے ہوئے تھے کہ اللہ کی طرح دکھائی دیا۔ اب وہ بیگن کی زیارت کے لیے بیلنے والوں کی لائن لگی ہوئی ہے، ان کے گھر میں بیگن کی زیارت کر رہے ہیں، کیوں؟ اس واسطے کہ اس کی بیجوں کی ترتیب سے ایسا سمجھ میں آیا کہ اللہ جیسے لکھا ہوا ہے۔ اب ایک بار آسمان میں ابر ادھر ادھر ہوا تو جاتے جاتے ابروں کی ترتیب کچھ ایسی بن گئی کہ آپ کو محمد لکھا ہوا دکھا یا آپ کو اللہ لکھا ہوا دکھا۔ تو حقیقت میں تو یہ سب کچھ بھی نہیں ہے نا، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن عقیدت ہمیں اس کے احترام پہ مجبور کرتی ہے۔ لیکن جس کے سینے میں حقیقت موجود ہے 6500 آیتوں کی، اس کی عزت پہ کیوں نہیں ہم اس کی عزت کرنا چاہتے؟ ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ آپ کا بیٹا انجینئر ہوا، پورا خاندان عزت کر رہا ہے اس کی۔ آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، پورے خاندان کی زبان پہ ہے یہ فلاں صاحب کا بچہ ہے، یہ ڈاکٹر بن گئے ہیں، یہ ڈاکٹر بن گئے ہیں، میڈیسن بن گئے ہیں، لیکن خود باپ میرا بیٹا حافظ ہے، بولنے سے شرم آ رہا ہے۔ کیا ہمارے پاس عزت رہ گئی قرآن کی؟ کیا وقت ہے، اہمیت ہے ہمارے سینوں میں؟ اس قرآن کی اہمیت کو سمجھو، اس قرآن کی وقت کو سمجھو۔ اپنے گھر میں ایک ایسی دولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی قرآن نہیں اترا تھا، ایک آیت بھی نہیں اتری تھی، وہی تو 40 برس کے بعد نازل ہوئی۔ اور نکاح کب کیا حضور علیہ السلام نے؟ 25 سال کی عمر میں۔ اب بھی 15 سال کے بعد قرآن اترنے والا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن خدیجۃ الکبریٰ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فہم کو، فراست کو سلام ہو کہ انہوں نے کہا کہ اس بندے کو اپنا شوہر بنا کے میں اپنے گھر میں لے آتی ہوں، اس لیے کہ اس پر شاید اللہ کا کوئی خاص کرم ہونے والا ہے۔ جس نے طے کر لیا تھا کہ اب نکاح نہیں کرنا ہے، 3 شوہروں سے بیوہ ہو گئی تھی، طے کر لیا تھا کہ اب شادی نہیں کرنا ہے مجھے، اس نے کیوں کیا ارادہ شادی کا؟ اس کے پاس دولت کی کمی، بہت مالدار آدمی تھا، اسی وجہ سے
بڑے تاجر تھے اس وجہ سے، بادشاہ تھے اس وجہ سے، شہزادے تھے اس وجہ سے؟ کیا چیز نظر آئی تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو اس کے اندر؟ کیا چیز دکھائی دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کر تجارت کے لیے گئے تھے، ملک شام تک جا کر تجارت کر کے آئے تھے، بحرین گئے تھے، مختلف جگہوں پر گئے تھے، اور حضرت خدیجہ نے چونکہ ڈھیر سارا مال ایک نئے تاجر کو دیا تھا جن کے ساتھ پہلے کاروبار انہوں نے نہیں کیا تھا، اس لیے اپنے غلام میسرہ کو بھی ساتھ میں کر دیا تھا، کہا تم بھی ساتھ میں جاؤ، یہ مال کی نگرانی کے لیے بھی ضرورت ہے، ان کو مدد کرنے کے لیے بھی ضرورت ہے، اب میرا اتنا سارا مال وہ لے جائیں گے، بیچیں گے، پھر دوسرا مال ضرورت کا لے کے آئیں گے، تو ایک خادم کو ساتھ میں کر دیا تھا اپنے غلام کو۔ یہ میسرہ اللہ کی طرف سے ساتھ کرائے گئے تھے، یہ مکے سے ساتھ تھے، ہمارے نبی کی جوانی میں 25 سال کی عمر میں مکے سے ساتھ میں تھے، واپس مکہ آنے تک سفر میں، حضر میں، دن میں، رات میں، ہر حال میں آپ کے ساتھ تھے۔ اور جب وہ واپس آئے ہیں، ایک منزل پہلے سے اطلاع ہو گئی تھی کہ قافلہ آ رہا ہے تاجروں کا، ایک منزل پہلے ہی خبر آ جاتی تھی، خبر آ گئی تھی مکے میں، اور حضرت خدیجہ کو انتظار تھا کہ میں نے جو ڈھیر سارا مال دے کر بھیجا ہے مزاربت پر تجارت کے واسطے، اس تجارت کا بڑا نفع ہونے کی خبریں بھی تھیں، تو اب میرا مال بہت نفع کے ساتھ واپس آ رہا ہے، تو بے چینی سب کسی کو ہوتی ہے۔ تو اس قافلے کے آنے کے لیے استقبال ایک شریف عورت ہونے کی وجہ سے گھر میں تھی، گھر ہی میں سے استقبال کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ دوپہر کا وقت ہے اور دھوپ میں یہ قافلہ آ رہا ہے، سارے لوگ تپتی دھوپ میں سفر مکمل کر رہے ہیں، ان سب میں ایک اللہ کا بندہ ہے جس پر ابر مہربان ہے اور وہ سایہ کیے ہوئے ہے اس کے اوپر۔ کوئی بات ہے، اب یہ میسرہ گھر میں آئے، یہ تھکتے نہیں تھے، مسلسل بولتے تھے، مسلسل بولتے تھے۔ طبقات ابن سعد میں ہے، سیرت کی دوسری کتابوں میں ہے، اتنا بولتے تھے، اتنا بولتے تھے کہ کہتے ہیں کہ بسا اوقات وہ بولتے بولتے تھک جاتے تھے، لیکن ان کے بولنے کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا تھا۔ حضرت خدیجہ کو کیا بولتے تھے کہ اللہ کا بندہ عجیب ہے، اس اللہ کے بندے کے ساتھ یہ دیکھا میں، اس اللہ کے بندے کے ساتھ یہ دیکھا، مجھے یہ نظر آیا، مجھے یہ نظر آیا۔ یہ کہیں رکتے تو درخت ان کے سامنے جھک جاتے، یہ کہیں دھوپ آ جاتی تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کو سائبان کرنا پڑا، سائبان ان کے ساتھ ہی چلتا رہتا، یہ کہیں چلے جائیں کبھی یہ دھوپ میں نہیں گئے، ہمیشہ سائے کے اندر چلتے رہے، غیب سے ابر ان کو سایہ کرتا رہتا تھا۔ اور ان کا یہ تھا، لوگوں سے ملے تو لوگوں نے یہ کہا، ابو حیرہ کے پاس گئے انہوں نے یہ کہا، وہاں گئے انہوں نے یہ کہا، نستورہ سے ملاقات ہوئی تھی، اس کا ذکر کیا، اس کا ذکر کیا، تو اتنی باتیں سنائیں۔ حضرت خدیجہ سنتی رہیں، سمجھتی رہیں، سنتی رہیں، سمجھتی رہیں۔ ان کے ایک بھائی وہ عیسائیت کے عالم تھے، تو ان کے پاس بھی کچھ باتیں آسمانی تعلیمات کی موجود تھیں، وہ جانتی تھی، اور حضرت خدیجہ نے اب اپنے من میں یہ بات طے کر لی کہ یہ چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے، یہ کمالات کسی معمولی آدمی کے نہیں ہیں، یہ کسی غیر معمولی ہستی کے کمالات ہیں، یہ ایسی چیزیں عام طور سے ہوتی نہیں۔ بے شک شریف لوگوں میں بہت اچھی خوبیاں ہوتی ہیں، اچھی باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ان سب سے ہٹ کے ہے، یہ نرالے کمالات ہیں جو عام آدمیوں میں ہو نہیں سکتے، چاہے کتنے ہی شریف۔ وہ خود ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھی، وہ خود بہت معزز خاتون تھی، لیکن ان کا یہ سب کا کمال نہیں ہے، یہ خاص کسی کے ساتھ ہوتا ہے، خاص لوگ۔ اب حضرت خدیجہ نے طے کر لیا کہ یہ آگے چل کے اور بہت کچھ ہونے والا ہے، یہ تو ابھی تک کے قصے ہیں، لیکن آگے کچھ بہت ہوگا، کوئی دولت ان کو ملے گی آسمان سے، اور اللہ ان کے اوپر کوئی اپنی پیار کا، اپنی محبت کا ظہور فرمائے گا۔ یہ بندہ خاص بندہ ہے، لہٰذا میں بیوہ تو ہوں ہی، کیوں نہ ایسا کروں کہ زیادہ سوچے سمجھے بغیر اس شرف کو پہلے گھر میں لاؤ،
اس دولت کو گھر میں لے آؤ اپنے، تاکہ اس کو جو کچھ ملے وہ خدیجہ کے گھر میں آئے، اس لیے اس کو اپنے گھر میں لے گیا۔ اب حضرت حضور علیہ السلام نے نکاح کر لیا، اب ان کے گھر میں رہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر رہنے لگے۔ اور پہلی وحی آئی تو حضور علیہ السلام انہی کے گھر گئے سب سے پہلے، اور فرمایا زملونی زملونی، اور سیدہ خدیجہ نہیں چادر اڑائی، اور سیدہ خدیجہ نہیں نے آپ کو تسلی دی، اور سیدہ خدیجہ ہی نے آپ سے کہا کیا بات پیش آ گئی میرے پیارے؟ حضور علیہ السلام نے ساری بات سنائی، اپنے چچا زاد بھائی ورقہ کے پاس وہی لے کے گئیں، اور وہاں پر جب انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، اب آپ کے پاس آیا ہے، یعنی وہ جبرائیل ہیں اور وحی لائے ہیں۔ اب حضرت خدیجہ کو اطمینان ہو گیا کہ اوہو اللہ اکبر، نبوت میرے گھر میں آ گئی، نبوت میرے گھر میں آ گئی۔ تو وہ قرآن کریم کے آنے سے 15 برس پہلے انہوں نے اس ہستی کی عزت، محبت اور ان کے ساتھ والہانہ تعلق اور انتہائی فداکارانہ خدمتیں ان کی کرتی رہیں کہ اس پر اللہ کا کچھ کلام اترے گا، کوئی نعمت ملے گی اس کو۔ آپ کے بچے کے سینے میں تو پورا قرآن اتر گیا ہے، پورا قرآن کا حافظ بن گیا ہے۔ آپ کے گھر میں یہ دولت معمولی دولت آئی ہے؟ آپ جب حافظ کو اپنے گھر میں لے کے جا رہے ہیں کہ صاحب اس نے آخری سبق بھی سنا دیا ہے، اب یہ مکمل حافظ ہو گیا ہے، یہ کوئی گھر کے اندر صرف اپنے بچے کو لے کے جا رہے ہیں؟ آپ کیا صرف گھر کے اندر ایک آدم کے بیٹے کو لے کے جا رہے ہیں؟ آپ اپنے گھر کے اندر نبوت کی امانت کو لے کے جا رہے ہیں، آپ اپنے گھر کے اندر اللہ کے کلام کی امانت کو لے کے جا رہے ہیں۔ قرآن کا ایک ایک حرف حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری، اس کو عزت نہیں دیں گے۔ ہر دنیا کی چیز نظر میں اہم ہو گئی، ویزا لگ گیا تو مبارکبادی، کینیڈا جا رہا ہے تو وہ کیا کہنے، امریکہ کا بن گیا تو اور کیا کہنے، فلاں کا ویزا، فلاں ویزا، یہ وہ، ہر چیز کی دعوتیں ہو رہی، ہر چیز کی مبارکبادیاں ہو رہی، ہر چیز کی گل پوشیاں ہو رہی، ہر چیز کے اندر لے جا کے تمغے تحفے پیش کیے جا رہے ہیں۔ سب فنا ہونے والی نعمتیں ہیں، لیکن جو نعمت باقی رہنے والی، آپ کو بخشنے والی نعمت ہے، اس نعمت کے لیے آپ کے گھر میں کوئی خوشی و جشن نہیں ہوا، کوئی مسرت کا اظہار نہیں ہوا کہ بخشنے والی نعمت ہے۔ ہم نے فون کیا کہ بچے چلو ختم قرآن ہے، کسی کے باپ آئے ہیں، کسی کے آئے بھی نہیں، اس واسطے کہ ہاں جاؤ بیٹا ختم کرا لو۔ اس کے دل میں کیا اہمیت ہے اس کی، اس کے دل میں کیا عزت ہے اس کی کہ جس کی وجہ سے وہ آ کے اس محفل میں شریک رہتا، جس محفل میں آج اس کے بچے کو اللہ اپنا مبارک ناموں میں سے ایک نام الحافظ عطا کرنے والا، ایک نام اس کو دینے والا اللہ تعالیٰ، اس مجلس میں آنے کے لیے ان کو کیا خوشی ہے۔ بہت سے لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کیا شرف ہے، یہ کیا عزت، بہت بڑی عزت ہے۔ اللہ کہے گا قیامت میں حافظ آؤ، اللہ پاک بلائیں، اور قرآن اس کے ساتھ اس کے گلے میں لٹک کے آئے، اور قرآن کریم کہے گا کہ اللہ اس کی عزت افزائی فرمائیے، اس نے میری عزت کی ہے، آپ اس کی عزت کیجیے۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ بھائی اس کو لاؤ، ایک تاج پہنا دو۔ بعض روایتوں میں تاج پہلے ہے، بعض روایتوں میں حلہ پہلے۔ اس کو جنت سے ایک تاج لا کر پہنا دو۔ اب تاج واج تو ہم سمجھتے نہیں، تاج ٹوپی کو کہتے ہیں، لیکن جو بادشاہ لوگ بڑے ہیرے جواہرات سے جڑی ہوئی قیمتی پہنتے تھے، ایسا تاج جنت کا کیسا ہوگا، جنت کا تاج کتنا قیمتی ہوگا۔ تو اللہ فرمائے جنت کا تاج لاؤ، تو ایک تاج لایا جائے گا جس کا نام طے ہے کہ تاج کا نام ہے تاج الکرامہ، عزت کی ٹوپی لائی جائے گی اور عزت کی ٹوپی پہنائی جائے گی۔ آج ہم کتنی ٹوپیاں پہن لو کہ بھائی آج ہمارا ختم قرآن ہے، 100 روپے کی، 200 روپے کی، 300 کی، 500 کی، کتنی پہنو، صافہ باندھو گے، پگڑی باندھو گے، کتنا قیمتی باندھ سکو، کچھ بھی نہیں، نہ ہم کر سکتے ہیں نہ آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ اصل مجلس جو آج ہو رہی ہے کل حشر میں ہوگی، قیامت میں ہوگی، جب پوری دنیا ہوگی اور اللہ اپنے حافظوں کو بلائے گا، جب انبیاء بھی اسٹیج پہ ہوں گے، جب امام الانبیاء بھی سامنے ہوں گے،
تب یہ محفل ہوگی، اور اس محفل میں حافظ کو تاج الکرامت پہنایا جائے گا۔ قرآن کہے گا زدنی یا رب، زد ہو یا رب، پروردگار اور تھوڑا بڑھائے، اور کچھ اور عطا فرمائیے، کچھ اور۔ اللہ فرمائیں گے کہ لاؤ جنت کا جوڑا لاؤ، تو جنت کا جوڑا لایا جائے گا، حلت الکرامت، وہ پہنا دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے قرآن عرض کرے گا پاک پروردگار اور کچھ اعزاز عطا فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تو نے قرآن سیکھا، پڑھا، محفوظ کیا اور اس کے حق ادا کیا اور اس کی عزت کی، آج میں تجھے اس بات کا حق دیتا ہوں کہ تو اپنے خاندان کے ایسے 10 افراد کو جو اپنی بدعملیوں سے جہنم کے حقدار بن گئے ہوں مجھے نام پیش کر دے، میں اس کو تیری اعزاز میں تیری عزت کے لیے جہنم سے نجات دے کے جنت میں بھیج دوں۔ اللہ 10 آدمیوں کے نام لاؤ، لسٹ لاؤ 10 آدمیوں، تمہاری اعزاز دینا ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے، میرا کلام کہہ رہا ہے کہ اس کو عزت دیجیے، تو میں اس کی سفارش رد نہیں کروں گا، عزت دے رہے ہیں، اللہ پاک عزت دیں گے۔ اب وہ سوچئے کہ جب نام دے گا، خدا نہ خواستہ اس کا باپ جہنم میں جا رہا ہوگا، اس کی ماں جہنم میں جاری ہوگی، تو لسٹ میں پہلے ابا اماں کا نام لکھے گا کہ کسی اور کا لکھے گا؟ وہ سب سے پہلے جو نام پیش کرے گا اپنے والدین کا کرے گا۔ تو گویا ہم اپنی مغفرت کا سامان کہ ہم اپنے اعمال سے نہیں جا سکیں گے، تو ہمارا حافظ قرآن بچہ جس نے قرآن کی عزت کا حق ادا کیا ہوگا وہ ہمیں جہنم سے نکالے گا اور بچنے کا سبب ہوگا۔ اور خاندان کے کتنے لوگ اس شرف پر، اس عزت پر ہمیں کتنی خوشی ہونی چاہیے، لیکن ہمیں کوئی خاص ایسی خوشی اس موقع کے اوپر عام طور سے نہیں ہوتی۔ بس وہ مدرسے والے یہ کرتے ہیں کہ ایک جلسہ رکھتے ہیں، ابھی تو لاک ڈاؤن وغیرہ ہے، نہیں تو ہر مدرسے میں ایک اچھا خاصا بڑا سا جلسہ کیا جاتا ہے، ایک بڑی سی دعوت کی جاتی ہے، اور کہتے ہیں بھائی کوئی کرے نہ کرے ہم ہی لوگ کچھ اکرام کر دو ان لوگوں کا، تو ان کا اکرام کر دیتے ہیں، ان کی عزت کا سامان کر دیتے ہیں، اور دل خوش ہو جائیں اور ان کے دل میں آئیں کہ میں نے کوئی چھوٹی دولت نہیں پائی ہے، میں اتنی بڑی دولت پائی ہے، میں نے کہ اتنا بڑا میرے لیے پروگرام کیا گیا، اتنا سارا جلسہ سجایا گیا، ایسے ایسے بڑے اکابر بلائے گئے اور انہیں بٹھایا گیا اور ان کے ہاتھوں سے دستار بندی کی گئی، تو میں کوئی چھوٹی موٹی دولت نہیں حاصل کیا ہوں، آج میں بہت بڑی ڈگری لایا ہوں، اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں۔ حافظ قرآن سے بڑی کون سی ڈگری ہو سکتی ہے بھائی؟ اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں، اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں، اس سب سے بڑی سند لینے کے لیے آیا ہے، سب سے بڑی سند۔ تو ان کو احساس ہو اور وہ احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو۔ اپنے بارے میں سماج نے جو ان کو نظر سے گرا دیا ہے، سماج نے جو حفاظ کو قراء کو سائڈ میں کر دیا ہے، نماز تو ان کے پیچھے پڑھتے ہیں لیکن خیال ان کا کچھ نہیں رکھتے، صرف نماز پڑھنے کے لیے ان کے پیچھے ہے، بھائی ہمارے امام صاحب ہیں، ہمارے امام صاحب ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ ارے اللہ کی بارگاہ میں اپنا نمائندگی کرنے کے لیے جس کو قائد بنا کے اللہ کے سامنے پیش کیا ہے، اس کا کچھ خیال لحاظ بھی تو کرو، اس کی اپنی دکھ درد کا خیال بھی تو کرو، اس کی پریشانیوں کا خیال بھی تو کرو۔ وہ سب نہیں، صرف امام بنائیں گے، بس ختم، امام بنائیں گے، اس سے زیادہ کچھ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ کبھی کوئی نہیں پوچھا متولی صاحب سے کہ متولی صاحب ہمارے امام صاحب 5 وقت گھر سے آتے ہیں اور پابندی سے ہمیں نماز پڑھاتے ہیں، کیا دے رہے ہیں آپ ان کو؟ کبھی پوچھا؟ کوئی مصلی پوچھتا ہے؟ مصلی کو اس سے کیا مطلب ہے کہ امام صاحب کو کمیٹی کیا دے رہی کیا نہیں دے رہی، اس سے اس کو کیا مطلب ہے؟ مؤذن صاحب کو کیا دے رہی ہے؟ حافظ قرآن کا کتنی تنقیص و توہین ہو رہی ہے، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ آج ہم لوگوں نے گرایا اتنا گرایا کہ پھر غیروں کی نظر میں بھی حافظ کی وقت نہیں رہ گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب حکومت تلنگانہ نے فیصلے کیے تھے کہ ہم ائمہ کو کچھ نذرانے دیں گے، تو کیا طے کیے تھے؟ تو حکومت ائمہ کرام کے لیے 6,000 8,000، اور اسی حکومت نے جو پجاریوں کے لیے نذرانے طے کیے تھے وہ کتنے تھے؟ وہ 50,000 کے نذرانے طے کیے تھے۔ تو اب آپ سوچئے کہ ان لوگوں نے اسکیل کیا لیا، جو خود مسلمانوں کی نظر میں جتنا مقام ہے اسی حساب سے ہم دے دیں گے۔
جب خود مسلمان نہیں دیتے تو ہم کیوں دیں؟ مسلمان خود اتنا ہی امام کو اس سے زیادہ کا حقدار ہی نہیں سمجھتے. جب وہ لوگ ہی نہیں سمجھتے تو وہ تو اتنے سے دینے سے بھی خوش ہو جائیں گے. اور اس پر کمال یہ کہ حکومت نے جب دینے کی بات کہی تو متولی صاحب نے، صدر صاحب نے دستبرداری اختیار کری. ارے عقل مند، جو آپ پہلے سے دے رہے تھے، زیادہ نہیں دے رہے تھے، شاید آپ کی مجبوری تھی ہوگی، تو ادھر سے کچھ گورنمنٹ بھی دے رہی تھی، تو آپ خوشی خوشی کہتے کہ حافظ صاحب وہ بھی لے لیجئے اور ہم جو دے رہے ہیں یہ بھی نہیں بند کریں گے ہم. نہیں، کئی متولیوں نے اپنا بند کر دیا، وہاں سے مل رہا نا، آپ کیا ضرورت ہے. تو یوں سمجھتے ہیں کہ حافظ جو ہے وہ آسمانوں پہ جیتا ہے، زمین پہ نہیں رہتا، وہ یہ سمجھتے ہیں. لیکن کوئی بات نہیں، آپ نہ کریں، یہ حافظ کی محرومی نہیں، اور حافظوں کو سمجھنا بھی نہیں چاہیے کہ یہ ہماری محرومی ہے. ہم نے یہ قرآن یہ 4 کوڑیوں کے لیے کمانے کے لیے نہیں پڑھا ہے، ہم نے یہ قرآن آخرت کمانے کے لیے پڑھا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آپ بھی دل چھوٹا نہ کریں، آپ بھی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہیں. اور آپ سب عوام سے ہم کہتے ہیں آپ بھی مت کرو ان کی فکر، لیکن انشاءاللہ حلف بخدا، خدا قرآن کا رب حافظ قرآن کو نہ کبھی بھوکا رکھا ہے نہ کبھی بھوکا رکھے گا. یہ اللہ رب العزت کا معاملہ ہے. ہاں، حافظ خود قرآن کی توہین کرے تو ہم اس کی ضمانت نہیں لیتے، لیکن اگر وہ قرآن کی توہین نہیں کر رہا ہے تو نہ کبھی بھوکا رہا ہے نہ کبھی قیامت تک رہے گا. یہ تو اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ کوئی اس کی کتاب کی حفاظت کر رہا ہو اور وہ اسے بھوکا رکھے. یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے. ہمارے اعتماد کی کمی ہے، ہمارے توکل کی کمی ہے. ہمارے زمانے کے اندر بنا دیے گئے ایک ماحول کی وجہ سے اپنی نظروں میں ہم نے اپنے آپ کو گرا لیا ہے، اپنے کو حقیر سمجھ لیا ہے اپنی نظروں میں، کیونکہ زمانے نے ایسا ماحول بنا کے رکھا ہوا ہے. تو اس لیے حافظوں، کبھی اپنے کو چھوٹا نہ سمجھو. غرور نہیں، فخر نہیں، لیکن اپنی دولت کا احساس ضرور ہونا چاہیے کہ دولت ہمارے پاس کیا ہے. ہمارے پاس بہت بڑی دولت ہے. اتنی بڑی دولت آج تک دنیا میں کسی کالج سے کسی کو نہیں ملی، کسی یونیورسٹی سے کسی کو یہ اعزاز نہیں ملا. جو حافظ قرآن کو حافظ ہونے کا اعزاز ملا، کسی کو نہیں ملا. اور جتنے لوگ دنیا میں جتنی ڈگریاں لے رہے ہیں اور جتنے تمغے لے رہے ہیں، وہ تمغے اور وہ ڈگریاں اور جو ورلڈ پرائز ہے اور پوری دنیا کے جو بڑے بڑے تمغے ہیں، وہ جو دنیا میں لوگوں کو دیے جا رہے ہیں، لیے جا رہے ہیں، عالمی عزتیں، عالمی شہرتیں کہا جاتا ہے اس کو، ان میں سے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ سر محشر نبیوں کے سامنے، ولیوں کے سامنے، فرشتوں کے سامنے اب اعزاز کرنے کے لیے نہیں بلانے والے ہیں، صرف آپ کو بلانے والے ہیں، صرف آپ کو بلانے والے ہیں اللہ تعالیٰ. اس لیے اپنے مرتبے کو پہچانو، اپنی عزت کو پہچانو، اپنے مقام کو پہچانو. اور جب یہ بات ہے تو پھر حافظ کی ذمہ داری غیر حافظ کی ذمہ داری سے بڑھ جاتی ہے. اب حافظ کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو حافظ قرآن کی عزت کے خلاف. اور لوگ انگلی اٹھائیں، لوگ کہیں اور فلاں صاحب کا بچہ حافظ ہے، یہ کام کر رہا ہے، فلاں کا بچہ حافظ ہے، یہ وہاں پکڑے گیا، ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، ایسے لوگوں پہ اٹھ رہا ہے، ایسی محفلوں میں رہ رہا ہے، حافظ ہے. لوگ کہیں حافظ ہے، حافظ ہے. ایک وقت آیا تھا کہ لوگوں کی زبانوں پر یہ آ گیا تھا فلاں ڈسکو حافظ ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ اس نے خود قرآن کی عزت نہیں کی، اس نے خود قرآن کی توہین کی. پھر جو خود قرآن کی توہین کرے گا اس کی توہین اللہ جتنی کرے کم ہے. مخلوق تو کرے گی، اللہ بھی اس کی توہین کرے گا جو اللہ کی کتاب کی توہین کرے گا. اللہ اس کو کہیں کا نہیں رکھے گا. اللہ نہ اپنے نبی کی توہین کرنے والوں کو بخشتا ہے، نہ اپنے قرآن کی توہین کرنے والوں کو بخشتا ہے. اس لیے حافظوں پر معمولی ذمہ داری نہیں ہے. وہ تقوی کو اختیار کریں، وہ پرہیزگاری کے ساتھ رہیں، ان کی نماز کبھی فوت نہیں ہونی چاہیے، ان کی وضاقتہ اپنے نبی کے حلیے سے بگڑ کر دوسری نہیں بن جانی چاہیے. انہیں قرآن کریم کا پڑھتے رہنا چاہیے، انہیں قرآن سمجھنا چاہیے. اللہ توفیق دے تو پورا عالم دین بننا چاہیے.
اور اس کے بعد قرآن کا سچا وارث بن کر اس پوری کائنات میں اللہ کی کتاب کی روشنی پھیلاتے رہنا چاہیے تا وقت کہ موت آ جائے۔ یہ ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ قرآن حفظ کر لیے، حافظ بن گئے، بس نام ہو گیا اور آپ نے قرآن کا حق نہیں ادا کیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت میں بلائیں گے اور یہ جو قرآن سفارش کر رہا تھا یہی قرآن شکایت کرے گا اللہ کے ساتھ، اور نہ صرف قرآن کرے گا، نبی بھی کرے گا۔ قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے اے پروردگار یہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، علیحدہ کر دیا تھا قرآن کو اپنے آپ سے، تو اگر ہم بہت بڑے مجرم ہوں گے، بہت پچھتائیں گے، بڑی ذلتیں قیامت کے دن ہوں گی۔ حدیث پاک میں ہے کہ چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا جس نے جان بوجھ کر قرآن بھلا دیا ہو، ایسے آئے گا قیامت کے دن۔ بڑی ذلتیں ہیں، جیسے عزتیں میں نے بتائیں ایسی ذلتیں بھی ہیں اگر قرآن کی تنقیص توہین خود حافظ قرآن نے اگر کی۔ اس لیے جن کے سینوں میں قرآن ہے، چاہے وہ پرانے حافظ ہوں، چاہے اب بننے جا رہے ہوں اور جو آئندہ بننے والے ہیں، سب کے سب کو جہاں اس کے شرف کو ماننا چاہیے وہیں اس کی توہین کرنے کی ذلتوں کو بھی اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ اس دنیا میں بھی حالات کے حوالے کر دے گا اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی سخت ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنے پر مجبور ہوں گے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ہم نے اس کی کتاب کی توہین کی۔ تو بس یہ چند باتیں ہیں جو اس مناسبت سے میں نے عرض کی اور سب کے کام کی، اس لیے کہ طلباء کا ختم قرآن بھی ہے تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ باتیں اس لیے کہی تھی۔ ایک اور بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا، وہ بات بس وہ دوسری آیت سے متعلق ہے، اسے میں مختصراً کہوں گا، اور وہ یہ ہے اپنی اولاد کی تربیت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ، دوزخ کی آگ سے بچاؤ، سخت ہے اور اس پر فرشتے بھی کوئی رحم کرنے والے نہیں ہیں، نہایت غضبناک قسم کے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، علیہا 19 19 فرشتے اللہ نے مقرر فرما رکھے ہیں، سخت گیر، تند خو، غلاظ شداد، اللہ نے ان کی صفت بیان فرمائی۔ بلکہ ابن کثیر میں ایک روایت ہے کہ خلقت من غضب الرب، وہ فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے غصے سے پیدا کیے گئے ہیں، جن کا خمیر خدا کا غضب ہے اس سے پیدا ہوئے ہیں، وہ مقرر کیے گئے ہیں وہاں پر۔ ان کو کس پہ رحم آئے گا اور وہ کس کے ساتھ رعایت کریں گے؟ ان کا کسی سے رشتہ نہیں ہے، ساجھا نہیں ہے۔ وہ فرشتوں کی نگرانی میں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ بچاؤ اپنے اولاد کو، گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ، اس آگ سے بچاؤ۔ یہ آگ پانی سے نہیں ٹھنڈی ہوتی، یہ آگ فائر انجن سے نہیں بجھتی۔ اس آگ سے بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس میں جانے نہ دیا جائے، اس میں جانے نہ دیا جائے، ایک طریقہ ہے بس۔ اور وہ جانے نہ دینے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے بچوں کے عقیدے درست کرو، اپنے بچوں اور گھر والوں کے ایمان صحیح کرو۔ آج ایمانیات کا تک پتہ نہیں، ہماری گھر والی، ہمارے بچے جوان ہو رہے ہیں، ابھی تک اس کو پتہ نہیں ہے کہ ایک مومن کے عقیدے کیا ہونے چاہیے، اس کو اس کا پتہ نہیں۔ بنیادی طور پر چونکہ مجموعی ایمان لائے ہوئے ہیں کہ صاحب ہم مومن ہیں اور ہم وہی سب باتیں مانتے ہیں جو ماننا چاہیے، جیسے کہ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ کے تحت مومن ہے، یعنی آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، بس اس کے تحت مسلمان ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سی ماؤں کو، ہمارے بچوں کی ماؤں کو کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ بھی نہیں معلوم کہ کیا چیز ہے، وہ بھی نہیں معلوم، اتنا یعنی اس کا ترجمہ بھی نہیں معلوم کہ اتنے کو تو مان لے کم سے کم، تو اس کا ترجمہ تک نہیں معلوم۔ اب وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، چاہے جمیع احکام پہ عمل نہ کر رہی ہو لیکن کم سے کم یہ تو کہتی ہو کہ میں سارے احکام مانتی ہوں، اتنا تو کہتی ہو۔ عمل الگ چیز ہے، ایمان کے واسطے ماننا تو ضروری ہے نا، یہ تک مانتی ہے نہیں مانتی ہیں پتہ نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ بھی مانتی ہیں کہ نہیں مانتی ہیں۔
بلکہ زبانوں سے جہالت کی وجہ سے بسا اوقات غصے میں ایسی باتیں بولتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں مانتی، ایسی باتیں بولتی، صاف سے کہہ دیں گے میں نہیں مانتی یہ سب باتیں، میں نہیں مانتی یہ سب کیا ہے، ارے بھائی یہ اللہ رسول کا حکم ہے، میں نہیں مانتی بس۔ اب کیا بچتا ہے بولیے؟ انکار صریح کے بعد کیا بچتا ہے؟ کم سے کم اسے یہ اتنی تمیز ہوتی کہ وہ یہ کہتی کہ بھائی ٹھیک ہے میں مانتی ہوں کہ اللہ رسول کے احکامات ہیں، لیکن میرا جی نہیں چاہ رہا عمل کرنے، میں نہیں کروں گی اس کے اوپر عمل، میں نہیں کر پا رہی ہوں، کچھ تو کہہ سکتے۔ مانتی نہیں، میں نہیں مانتی بولنا آسان ہے آج کی عورت کے واسطے، جب اس کے سامنے دین لایا جا رہا ہو، جب اس کے سامنے احکام لائے جا رہے ہو۔ اور یہ عورتیں تو کیا، بہت سے مرد بھی کہتے ہیں، بہت سے مرد بھی کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے۔ ارے بھائی نہ کرو الگ بات ہے، لیکن مانو تو صحیح، ماننے میں آپ کی کیا مصیبت آ رہی ہے؟ نہ ماننے سے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے، نہ ماننے کی بات کیوں کر رہے ہو؟ یعنی نہ ماننا کیا ہے؟ ایسے کسی کا نکاح مسجد میں، ایک دفعہ ہم نماز مسجد میں نکاح سے شریک ہو کے نکل رہے تھے، ایک صاحب بہت شیروانی وروانی پہن کے کر کے بہت سی تھے، وہ بھی نکل رہے تھے، بڑے میاں تھے، ضعیف آدمی تھے، تو وہ مسجد میں اپنے جوتے پہنتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا نکاح ہے، یہ کیسی شادی ہے، میں نہیں مانتا یہ سب باتوں کو، یہ کہتے ہوئے نکل رہے تھے۔ یعنی ان کو سنت والا طریقہ نہیں ماننا ہے۔ عربی سنت والے طریقے پہ نہیں چل رہے تو کوئی بات نہیں، لیکن نہیں ماننے کی بات کیسے زبان سے کہہ رہے ہو؟ زبان سے یہ بات کیسے کہہ رہے ہو کہ میں نہیں مانتا؟ اور جب نہیں مانتا کہیں گے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ومن عصا فقد انکرا، یہ انکار زبان سے باقاعدہ کر رہے ہیں بہت سے لوگ، انکار، شریعت کا انکار، دین کا انکار۔ اب چلو ہم بھی کوئی فتویٰ نہیں دیتے، ہم تعویل کرتے ہیں کہ شاید وہ بیچارے کے سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کہ یہ دین ہے، اسے سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کہ یہ قرآن حدیث ہے، اس لیے بول دیا ہوگا، قرآن حدیث سمجھ کے نہیں بولا ہوگا، تو ہم تو خیر کچھ تعویل کر لیں، اس لیے کہ تکفیر کرنا کوئی اچھی پسندیدہ چیز تو نہیں۔ لیکن فقہا سے پوچھو یہ بات سے کفر ہوتا ہے، یہ بات سے کفر ہوتا ہے، یہ بات سے کفر ہوتا ہے، وہ تو کفر کی تعیین ہے۔ مالا بد منہ میں ایک ہے باب کلمات الکفر، کلمات کفر کو ایک فقیہ نے کتاب میں کیوں لکھا؟ اس لیے لکھا معلوم رہنا چاہیے کہ یہ جملہ بول دیں گے تو کافر ہو جائیں گے، قرآن کے بارے میں یہ کہیں گے تو کافر ہو جائیں گے، نبی کے بارے میں یہ کہیں گے تو کافر ہو جائیں گے، یہ معلوم تو رہنا چاہیے تاکہ کافر تو نہ بنے، کم سے کم نیکوکار نہ بنے۔ تو عقائد کی تعلیم، ایمانیات کا مذاکرہ، اللہ کے معرفت، نبی کی عظمت اور ان کے حقوق کا تذکرہ کہ نبی کے ہم پہ کیا کیا حقوق ہیں، یہ گھر میں کرو، اور اس کے لیے مکاتب بھی قائم کرو تاکہ علماء حفاظ مکاتب قائم کریں، تاکہ گھر والے نہیں کر رہے ہوں تو کم سے کم ہم نائب نبی ہونے کی حیثیت سے اس کا کچھ حصہ تو ادا کر دیں، اپنا حق تو ادا کر دیں، ہماری ذمہ داری تو ہے۔ گھر والے بچوں کو ملحد بنا رہے ہیں، زندیق بنا رہے ہیں، تو خیر گھر والے تو جواب دیں گے ہی، محلے کے پیش امام صاحب بھی تو جواب دیں گے۔ تو اس لیے مکاتب کا قیام کیجیے، منظم مکاتب، ہمارے 2000 کے واسطے نہیں، ملے نہ ملے، لیکن میرے ذریعے سے محلے کے 10 20 25 50 بچے جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے اہل میں اپنے خاندان والے داخل ہیں، اپنے اہل میں اپنے تحت کام کرنے والے داخل ہیں، اپنے اہل میں اپنے اڑوس پڑوس جن سے ہمارے ساجھے ہیں، محبت ہیں، رشتہ داریاں ہیں، یہ سب داخل ہیں، آپ ان کی فکر کیجیے۔ اس لیے یہ بات کی بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے، بالخصوص آنے والے دنوں کے لیے ابھی سے مسلمانوں کو بہت سخت تیاری کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آنے والے دنوں میں کسی ایک اسٹیٹ میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں ایک نیا نظام تعلیم آ رہا ہے، پورے ہندوستان میں آ رہا ہے، آنے کی پوری تیاریاں ہیں، ہو چکی ہیں، اور وہ سب کچھ پاس ہے، منظور ہے، قانون بن چکا ہے، نفاذ کی تیاریاں ہو رہی ہیں، سلیبس پرنٹ ہو رہا ہے، سب ہو رہا ہے،
اسے ہو سکتا ہے کہ اس سال کو تو ایسے ہی ضائع کر دیا ہے، اور وہ چاہ بھی یہی رہے ہوں گے کہ یہ سال اسی طریقے سے نکل جائے، اور نیا تعلیمی سال نئے انتظامات کے ساتھ اور نئے نصاب کے ساتھ اور نئے نظام، مجوزہ نظام کے ساتھ وہ شروع کیا جا سکے۔ تو اس کی تیاریاں مکمل ہیں۔ غالب گمان یہ ہے کہ اس آنے والے تعلیمی سال سے اس نظام کو نافذ کر دیا جائے گا، یا ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہو جائے تو 1 سال اور لگے گا بس۔ اس کے بعد وہ نظام نافذ ہو جائے گا۔ اس نظام میں کوئی، کہتے ہیں ماہرین کہ تعلیمی خرابی نہیں ہے، نصاب اچھا ہے، نظام اچھا ہے، ترتیب اچھی ہے، اور بچوں کے پڑھنے میں جو سہولتیں دی گئی ہیں وہ سہولتیں بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم یافتہ بنانے میں مددگار ہے، معاون ہیں۔ بہت خوبیاں لوگوں نے اس میں دیکھی ہیں، اور بہت خوبیوں کا لوگ ذکر کرتے ہیں۔ جو ماہرین ہیں، دنیا بھر کے نظاموں کے ماہرین ہیں، وہ بھی اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی گیا گزرا نہیں ہے، اس نصاب سے وہ خطرہ نہیں ہے۔ اس نصاب میں جو روح شامل کی گئی ہے وہ روح توحید کے خلاف ہے، اور کسی مذہب والے کو کوئی خطرہ نہیں ہے، سب کے لیے وہ بہترین اچھی چیز آ رہی ہے۔ صرف مسلمان کے لیے یہ خطرہ ہے کہ ان کے بچوں کے اندر سے توحید کی اسپرٹ ختم ہو جائے گی۔ اس کا خطرہ صرف مسلمان کو ہے اور کسی کو نہیں۔ توحید اس لیے کہ پورا کا پورا نظام وہ بنایا گیا ہے شرک کی بنیادوں پر، اور اس کا نام ہندوازم یا ہندو کلچر نہیں رکھا گیا ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ اس سے کوئی قبول نہیں کرے گا، اس لیے اس کا نام رکھا گیا ہے بھارتیہ کلچر۔ یہ بھارت کا کلچر ہے، آپ بھارتی اپنے کو کہتے ہو تو ماننا پڑے گا، آپ کو اس ملک کے کلچر میں ڈھلنا پڑے گا، آپ کے بچوں کو ڈھلانا پڑے گا اس میں۔ یہ چیز انہوں نے لائی، اور اسی وجہ سے کوئی قوم متفکر نہیں ہے سوائے مسلمانوں، اور مسلمانوں کا بھی جدید تعلیم یافتہ طبقہ متفکر نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے اس پالیسی کا جائزہ لیا ہے تعلیم کے معیار کی حیثیت سے، تو ان کو خوبیاں ہی خوبیاں دکھائی دی، اس لیے وہ بھی مخالف نہیں، وہ مسلمان بھی مخالف نہیں۔ اب صرف وہی مخالف ہیں جن تعلیم یافتہ لوگوں کو مذہب کی بھی اہمیت کا پتہ ہے، عقیدے کی اہمیت کا پتہ ہے۔ ہمارے ایسے اسکالرز اور جدید تعلیم یافتہ لوگ، ان لوگوں کو فکر ہو گئی ہے، اور انہی کے سمجھانے سے ہم علماء نے سمجھا ہے کہ اس میں یہ خطرہ ہے، اور یہ خطرہ بہت بڑا خطرہ ہے، معمولی خطرہ نہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ حکومت جو بل پاس کرتی ہے قدم پیچھے اب تک تو نہیں ہٹائی، یہ ایجوکیشن پالیسی میں بھی وہ نہیں ہٹائے گی، یہ بہت سوچ سمجھ کر منصوبہ بند طریقے پر وہ آئے ہیں سامنے، یہ قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے۔ گھٹنے ٹکوا رہے ہیں کسانوں کے، اور اب ان میں پھوٹ ڈالی جا رہی ہے، اب ان میں سے کچھ لوگ حکومت کی طرف ہونا شروع ہو چکے ہیں، وہ خود ہی ٹوٹ جائے گی تحریک، وہ خود ہی ختم ہو جائے گی۔ جس قوت سے وہ اٹھے تھے، طوفان بن کے اٹھے تھے، آندھی بن کے اٹھے تھے، اس طوفان آندھی کو وہی ختم کرنے کا سامان انہوں نے کر لیا ہے، وہ پہلے سے ریڈی ہیں ہر چیز کے واسطے، وہ ہماری طرح غافل نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پہلے سے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ۔ تو اس وجہ سے اب ہمارا یہ کہنا کہ ہم مسلمان نہیں مانیں گے، ہم مسلمان یہ تعلیمی پالیسی نہیں قبول کریں گے، تو وہ بولیں گے کہ دوسرے معنوں میں تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ ہم بھارتی نہیں، ہم پاکستانی ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہو، تو یہ تہمت ہم پر لگا دی جائے گی اور ہمارے لیے راستہ اور مشکل کر دیا جائے گا۔ اس لیے اب مسلم بچے وہی پڑھیں گے، اور وہی پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھانا ہوگا اور وہی سرکاری اسکولوں میں پڑھانا ہوگا، آپ کے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ کیا کیا جائے؟ کیا ایمان کا سودا کر لیں گے؟ کیا توحید سے ہاتھ دھو لیں گے؟ کیا 25 کروڑ مسلمانوں کی کم از کم 15 کروڑ بچوں کو جہنم کی طرف جانے کے لیے دے دیں گے؟ کیا کریں گے؟ نہیں مانیں گے، ممکن نہیں ہے۔ تبدیلی چاہیں گے، ممکن نہیں ہے۔ تو ہوگا کیا؟
اس کے لیے واحد راستہ اگر اب باقی رہ گیا ہے توحید، رسالت، عقیدہ، ایمان کی سلامتی کا، تو صرف ایک ہے اور وہ ہے مکاتب کا سسٹم، اور کوئی راستہ نہیں۔ مکتب مضبوط کیجئے، مکتب چل۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مدرسہ کھولنا ضروری نہیں ہے، مکتب کھولنا ضروری ہے۔ مدرسے کی تعلیم فرض کفایہ ہے اور مکتب کی تعلیم فرض عین ہے۔ فرض عین کی طرف توجہ دیجیے۔ ہنگامی اوقات میں سب کو بسا اوقات اپنا کام چھوڑ کے بھی دوسرا کام کرنا پڑتا ہے۔ کتنے ناظم خالی بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں نہیں مکاتب قائم ہوتے؟ اور کتنے لوگ علماء بیکار ہیں، کیوں نہیں مکتب قائم ہوتے؟ 8 مہینے ہم کو ملے، 8 مہینوں میں ہم قوم کے بچوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دے سکتے تھے اگر ہم مکتب کی محنت کر لیے ہوتے اس کے اوپر۔ تو نہیں، ہم نے نہیں کیا۔ یاد رکھیے میرے دوستو، آپ سے اور آپ کے حوالے سے، آپ کے علاقے کے تمام علماء سے، حفاظ سے، مؤذنین سے، ائمہ سے درد مندانہ اپیل ہے کہ آپ یہ بات ہر ایک تک پہنچا دیجئے کہ اگر یہ مکتب کا سلسلہ بہتر، منظم، مخلصانہ اور نبی کی محبت کو اپنے دل میں لے کر نبی کی امت کی محبت کو بچانے کے لیے آپ نہیں کریں گے تو اللہ کے نبی کو منہ نہیں دکھا سکیں گے قیامت میں۔ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اب دوسرے کام کم کیے جا سکتے ہیں، دوسرے کاموں کی زیادہ فکر اب نہ کریں تو چلے گا۔ اب اس کی فکر ہو کہ ملت کی نئی نسل کا ایمان ہم مکتب سے بچا کر اسکول بھیجیں۔ اگر یہ مومن بن کر نہیں جائیں گے تو مشرک بن کے واپس آئیں گے۔ یہ صورتحال وہاں پر ہو چکی ہے، اس کا انتظار ہے۔ اب اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، ٹکراؤ کر بھی نہیں سکتے، مقابلہ نہیں ہو سکتا اس کا۔ اس لیے جو اپنے ہاتھ میں ہے کرنے کا ارادہ کر لیجئے، چاہے وہ عالم بھی نہ ہو، چاہے وہ حافظ بھی نہ ہو، مگر آپ کی گلی میں مکتب چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے؟ آپ کی گلی کے کل بچے مکتب کو جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ آپ چاہے حافظ نہ ہو، عالم نہ ہو، لیکن اپنی گلی کی فکر کیجیے، اپنی گلی کے حد تک فکر کر لیجیے، میری گلی کے بچے مکتب جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں، اس کی فکر کیجیے، ورنہ یہ طوفان ہے، طوفان ہے اور بہت بہت خطرناک طوفان ہے۔ اور وہ سونامی آئی تھی ہوگی تو آ کر کے کچھ لوگوں کو ہلاک کر کے گئی ہوگی، جو ایمان پہ مرے جنت میں گئے اور جو بے ایمانی میں گئے اپنے انجام کو گئے۔ اتنا ہی تو ہوا۔ یہ طوفان، یہ سیلاب، یہ موجیں ہماری زندگی لے سکتی ہیں، ہماری جان لے سکتی ہیں، لیکن یہ جو طوفان، جو سیلاب آ رہا ہے اور مضبوط موج، خطرناک موج کی شکل میں آ رہا ہے، یہ ہمارے بچوں کا ایمان لینے والا ہے، اس سے کم کے لیے راضی نہیں ہے، ایمان لینے والا ہے۔ نفاق، دجالی باتیں، دجالی آڈیوز، دجالی ویڈیوز اور دجالی کیا کہتے ہیں آپ کا سوشل میڈیا اور دجالی پرنٹ میڈیا اور دجالی الیکٹرونک میڈیا، سارا کا سارا اس وقت دجال کے مددگار بنے ہوئے ہیں۔ کوئی توحید کا حامی نہیں ہے اور کوئی ایمان اور اسلام کا مددگار نہیں۔ تو آپ کیسے بچیں گے؟ کیسے اپنے بات کو پھیلائیں گے؟ کیسے کام کریں گے؟ بچے ابھی اپنے ہاتھ میں ہیں، اپنے ہی گھر میں ان کو ایسا مومن بناؤ، ایسا پکا موحد بناؤ، یہ پہاڑ ٹکرائے، اس سے موجیں ٹکرائیں، موجیں ٹوٹ جائیں، لیکن ہمارے بچے کا ایمان نہ ٹوٹنے پائے۔ ایسا یقین بنانا، ایسی محبت نبی کی پیدا کر دینا، ایسی محبت اللہ کی معرفت پیدا کر دینا، قرآن سے تعلق جوڑ دینا اور عقیدے اچھی طرح گھول کے پلا دینا، اس کے بغیر ہم مومن نہیں ہیں۔ یہ محنت فرض عین ہے۔ اب اگر یہ محنت ہم نہیں کریں گے تو پھر ہماری دوسری خدمتیں ہمیں نجات نہیں دلا سکیں گی۔ یہ اہم خدمت آ گئی ہے ہمارے سامنے، اور حالات بدلتے ہیں، احکام بدلتے ہیں، زمانہ بدلتا ہے، طریقے بدلتے ہیں۔ جو زیادہ ضروری بات سامنے آئے، زیادہ ضروری کام ہے، زیادہ اہم کام ہے، اس کو اسلام میں ایک قانون ہے، اسلام میں ایک قانون ترجیحات ہے، ترجیحات کا اسلام میں ایک علم ہے باقاعدہ۔ کب کس چیز کو آگے بڑھایا جائے،
کون سی چیز کو آگے بڑھایا جائے۔ اس وقت مکاتب کے نظام کو آگے بڑھانا ہر کام کے مقابلے میں اہم کام ہے، اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ سب حضرات یہاں سے عزم لے کر، ارادہ لے کر جائیں، جہاں سے بھی آئے ہیں وہاں جا کر اپنے علماء کو چوکنا کریں، اپنے ائمہ کو، اپنی اپنی مسجد کے امام کو، اپنے اپنے مسجد کے مؤذن کو، محلے میں رہنے والے حافظان قرآن کو اپنے گھر میں دعوت دیجیے، چائے پانی پہ ناشتے پہ بلائیے، یا آپ ان کو بریانی کھلائیے، بلا لیجئے، ایک موقع مل جائے گا ان سب سے دوستی کا، اور ان سب سے کہیے آج ہم آپ کو بلائے ہیں، اور آپ کو بھی تعجب ہوگا کہ کیوں ہمیں خیال آ گیا کہ آپ کو ہم نے آج بلایا ہے، نہ شادی ہے، نہ عقیقہ ہے، اور نہ ولیمہ ہے، نہ کچھ، ہم آپ کو کیوں بلائے ہیں کھانے پر؟ ہم آپ کو اس لیے بلائے ہیں، ایک درد اپنے سینے میں لائے ہیں، وہ درد بانٹنا چاہتے ہیں، ایک فکر اپنے ذہن میں لائے ہیں، وہ فکر آپ کے اندر منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کام میں نہیں کر سکتا، میں آپ کی مدد کروں گا، آپ یہ کام کر لیجیے، اس کے لیے کرو، اگر کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ، اگر آپ یہ کام کریں گے بچوں کو ہم بچا لیں گے، ورنہ دوستو نہ میں رہوں گا نہ آپ رہیں گے، ہماری نسل کہاں رہے گی اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمارے نبی کی روح کتنی تڑپے گی ہم نہیں بتا سکتے۔ 25 کروڑ مسلمانوں کی اولاد کے دین کا اور توحید اور عقیدے کا سوال ہے، ہمارے نبی کتنا تڑپیں گے ہم نہیں کہہ سکتے، ہمارے اللہ کو کتنا غصہ آئے گا ہم نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے ذمہ داریوں کو پورا کرو۔ ہم حقیر ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، وسائل سے محروم ہیں، نہ اقتدار ہمارے پاس ہے، نہ فوج ہے، نہ لشکر ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ تجارتیں ہیں، نہ زمینیں ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم کمزور ہیں، پر ہمارے دلوں میں ہمارے اللہ پہ بھروسہ ہے۔ اور ایک بات ہمارے پاس ہے جو سب باتوں کی محرومی کو برداشت کر لے سکتی ہے، وہ یہ لنا مولانا ولا مولا لکم، ہمارے پاس مولا ہے تمہارے پاس مولا نہیں۔ اللہ مولانا ولا مولا لکم، لوگوں نے کہا ہمارے پاس عزا ہے، حضور نے فرمایا ہمارے پاس مولا ہے تمہارے پاس مولا نہیں۔ بس صحابہ اسی پہ جیے، صحابہ اسی پہ کھڑے، اور صحابہ نے جنگیں جیتی۔ لنا مولانا ولا مولا لکم، ہمارے لیے اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارے پاس مولا نہیں ہے، اب چلو لڑیں گے، کون جیتتا ہے دیکھ لیں گے۔ اپنے اللہ کو اپنا مولا مان کر، اپنے مولا کے بھروسے پر ہمیں یہ جنگ جیتنی ہے کہ اس ملک کی، اس دھرتی پر بسنے والے مسلمانوں میں ایک گھر میں ایک بھی ملحد نہیں بنے گا، ایک بھی دہریت کو، شرک کو قبول نہیں کرے گا، یہ ہمیں یقینی بنا لینا ہے، ورنہ ہمارے جینے سے مر جانا بہتر ہے، اور زمین پر رہنے سے زمین کے نیچے چلے جانا بہتر ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کر سکے، بڑی بات ہے، بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے۔ لڑائی جھگڑے چھوڑو، آپس کے اختلافات ختم کرو، تمہاری موت کے فیصلے ہو رہے ہیں اور تم معمولی باتوں میں رشتے توڑے ہوئے ہو، پڑوسیوں سے لڑے ہوئے ہو، اور آپس میں انتشار، اختلاف، جھگڑے، مولوی کا اختلاف، امام کا اختلاف، حافظ کا اختلاف، لیڈر کا اختلاف، سب مل کر تتر بتر ہیں، اور دنیا چاہ رہی ہے کہ ہم ایسے ہی رہیں، اور بلکہ اس میں اور اضافہ کیا جائے تاکہ ہمیں سوچنے کا، سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملے اور ہم برباد کر دیے جائیں۔ تو اس لیے فتنے ختم کرو، اختلافات ختم کرو، جھگڑے ختم کرو، اللہ کے نام پر ایک امت بن کر اس امت کو آنے والے فتنوں سے بچاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ سے پوچھا تھا کہ فتنوں کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ فتنۃ الرجل فی مالہ و اہلہ و جارہ وکفارتها الصلاۃ والصیام والصدقۃ، یہ سب کہا بخاری شریف میں حدیث ہے نا۔ تو حضرت عمر نے کہا میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، یہ فتنے مجھے معلوم ہے، یہ فتنے نہیں پوچھ رہا ہوں، میں ان فتنوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو دریا کی موجوں کی طرح خطرناک اور خوفناک ہوگی۔ یہ جو فتنہ آ رہا ہے مسلمانوں کے حق میں، یہ فتنہ دریا کی موج کی طرح خطرناک ہے۔ یہ گھر بیٹھ کے مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ اپنا گھر مضبوط ہے اس لیے نہیں بچ سکتے، میں مسجدیں ہیں اس لیے نہیں بچ سکتے، اذانیں ہو رہی اس لیے نہیں بچ سکتے، نماز ہم پڑھ لیتے ہیں اس لیے نہیں بچ سکتے۔ یہ موج بہت خطرناک موج ہے،
وہ ان سب چیزوں کے اوپر سے بہا کے لے جائے گی اگر ہمارا عقیدہ مضبوط نہیں، ہمارا دین مضبوط نہیں، اور ہمارے بچوں کو اللہ رسول کی معرفت نہیں اور نہ ان کی محبت نہیں، تو پھر یہ طوفان اور یہ موج سب کو بہا کے لے جائے گی، کا غصہ السیل، سب ختم ہو جائیں گے۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ میں دوستوں اور بزرگوں مایوسی کی باتیں نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی مایوس ہو، مایوس کسی کو نہیں، مومن مایوس ہوتا ہی نہیں، مومن مایوس ہوتا ہی نہیں، اور نبی کا غلام کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے، نبی کا غلام ہمیشہ ہمت اور حوصلے سے رہتا ہے۔ اس لیے یہ مایوس کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بے فکریوں کو ختم کرنے کے لیے، غفلتوں کے ازالے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری بے فکری اور غفلت ختم ہو جائے، ہم اپنے اپنے علاقوں میں کچھ کرنے والے بن جائیں، اپنی اپنی بستیوں میں ہمارے ذریعے سے ہمارے نبی کی امت کی نسل بچ جائے اور محفوظ ہو جائے۔ اس کے لیے ہمیں کرنا ہے۔ اب جو مسجدیں، نمازیں، اذانیں دکھائی دے رہی ہیں، اس کو کافی مت سمجھو، یہ ہمارے بعد والوں کا قصہ ہے۔ اگر ہم نہیں بچائیں گے تو ہمارے بعد والوں کو کون بچائے گا؟ یہ قصہ ان کا ہے۔ ان مناظر سے خوش مت ہو جاؤ، اتنے سارے لوگ لاک ڈاؤن بھی ہے، مسجد میں جمع ہیں اور بیٹھے ہوئے، اتنے حافظ قرآن ہیں، ہم کیسے بھٹکیں گے؟ یہ اب ہیں، ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ اب جو گودوں میں پل رہے ہیں ان کا مسئلہ ہے، اب جو اسکولوں میں جانے والے ہیں ان کا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے دین کی حفاظت خود کر لینی ہے، اپنے عقیدے کی حفاظت خود کر لینی ہے۔ نہ آسمان کا فرشتہ کرے گا، نہ کوئی حکومت کرے گی، آپ کو خود کرنا ہے۔ اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ کی معرفت کامل نصیب فرمائے، توحید خالص نصیب فرمائے، اور سیدنا محمد الرسول اللہ کی معرفت نصیب فرمائے، ان سے سچی محبت نصیب فرمائے، قرآن کی معرفت نصیب فرمائے، اور اس کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنے نبی کا سچا وفادار سپاہی بنا دے، اپنے نبی کا عاشق صادق بنا دے اللہ تعالیٰ، اور ان کی کڑھن کو، ان کی چبھن کو، اور ان کے دل کی جلن کو محسوس کرنے والا بنا دے، اور اس سے ان کو بچانے کی کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔